إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم۔ آج انشاءاللہ سورہ احقاف شروع کریں گے۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، تنزیل اتارنا اس کتاب کا، من اللہ العزیز الحکیم، اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض، نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، ما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، واجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک کے لیے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، عما انذروا، اس سے جو جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے، معرضون، اعراض کرتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجیے، ارائیتم، کیا دیکھا تم نے، ما تدعون من دون اللہ، جو تم بلاتے ہو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ارونی، مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا، کیا انہوں نے پیدا کیا، من الارض، زمین میں، ام لہم شرک فی السماء، یا وہ شریک ہیں فی السماوات، آسمانوں میں، ایتونی، لے آؤ تم میرے پاس، بکتاب، من ایک کتاب، من قبل ھذا، اس کتاب سے پہلے، او اثارۃ من علم، یا کوئی نشان، نقل شدہ بات علم کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اور کون زیادہ گمراہ ہو سکتا ہے اس بندے سے جو بلائے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، اس کو جو نہیں جواب دے سکتا اس کو قیامت کے دن تک، وهم عن دعائهم غافلون، اور وہ ان کے پکارنے سے غافل ہیں۔ اب دیکھیں نا، اکثر کلمہ پڑھنے والوں کی حالت یہ ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود غیر اللہ کو پکارتے ہیں، مشکل کے وقت درباروں اور مزاروں اور قبروں پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اکثر، جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر ایمان کا دعویٰ کرنے والے مشرک ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں نا کہ فلسطین میں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، کشمیر میں کیوں نہیں آئی، برما میں کیوں نہیں آئی، بوسنیا میں کیوں نہیں آئی، مسلمانوں کو کچل دیا گیا اور کفر غالب ہے، جبکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، کہ ہم اپنے رسولوں کو بھی مدد کرتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی کرتے ہیں۔ کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہمارا حق ہے، فرض ہے مومنوں کی مدد کرنا۔ تو مومن بنے اس لیے کہ ہمارا ایمان آج کمزور ہو چکا ہے، دنیا سے محبت ہے، موت سے نفرت ہے، اور ڈرتے ہیں لوگوں سے کہ کہیں ہم نے اگر، اب دیکھیں کس طرح پوری دنیا کا کفر مل کر مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب فلسطین میں سارے ملے ہوئے ہیں، اسرائیل کی کئی ملک حمایت کر رہے ہیں، اسلحہ دے رہے ہیں، عالمی قوتیں حمایت بھی کر رہی ہیں اور اسلحہ بھی سپلائی کر رہی ہیں، اور وہ مار رہے ہیں مسلمانوں کو، دن رات بمباری کر رہے ہیں، اور کوئی مسلمان سپورٹ بھی نہیں کر رہا، بول بھی نہیں رہا۔ کس لیے؟ ڈرتے ہیں ان سے، ایمان نہیں ہے نا۔ اصل ایمان کی کمزوری، اگر ایمان پختہ ہو اور پتہ ہو کہ ہمارے نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کائنات کا ایک پتہ بھی حرکت نہیں کرتا، تو وہ ساتھ دیتے ان کا، نہیں دے رہے کیونکہ ایمان نہیں ہے، اوروں سے ڈرتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ دربار والے سے ڈرنا، اس سے مدد مانگنا، یہ شرک ہے، کسی اور سے بھی مانگنا، اس کو اپنا مشکل کشا سمجھنا۔ دیکھا ہمارے پاکستان کی حالت کیا ہے کہ IMF کو خدا بنایا ہوا ہے، جس طرح وہ کہے اسی طرح کرتے ہیں، یہ چیز مہنگی کر دو، یہ سستے کر دو، اس پہ ٹیکس لگا دو، یہ قانون ایسے بنا دو، ویسے بناتے ہیں تاکہ ہمیں وہاں سے قرضہ مل سکے۔ اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، وہ ہوں گے ان کے دشمن، جن کو دنیا میں بلاتے ہیں نا، قیامت کے دن وہ کہیں گے، وہ تو اللہ کے نیک بزرگ جو فوت ہو گئے، وہ تو کہیں گے اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ یہ کام کرو۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ہوں گے وہ ان کی عبادت کا انکار کرنے والے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں، بَيِّنَاتٍ، واضح، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للحق، کے حق کے بارے میں، لما جاءہم، جب آ گیا ان کے پاس، ھذا سحر مبین، کہتے ہیں یہ تو واضح جادو ہے۔ ام یقولون افترا، یا وہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے اس کو، قل، کہہ دیجیے، ان افتریت، اگر گھڑ لیا میں نے اس کو، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو نہیں ہو تم مالک میرے اللہ سے، شیئا، کچھ بھی، وہو اعلم، اور وہ زیادہ جانتا ہے، بما تفیضون فی، جو تم باتیں بناتے ہو اس کے بارے میں، کفا بہ شہیدا، کافی ہے گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ما کنت، نہیں ہوں میں، بدعا من الرسل، انوکھا رسول، کوئی نیا رسول، وما ادری، اور نہیں میں جانتا، ما یفعل، کیا کیا جائے گا، بھی میرے ساتھ، ولا بکم، اور نہ تمہارے ساتھ، ان اتبع،
نہیں میں پیروی کرتا الا ما یوحی الیہ مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف، وما انا الا نذیر مبین اور نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا واضح۔ قل کہہ دیجیے ارائیتم کیا دیکھا تم نے ان کان من عند اللہ اگر ہے یہ اللہ کی طرف سے، وکفرتم بہ اور تم کفر کرتے ہو اس کا، وشاہد شاہد اور گواہ دی ایک گواہ نے من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، علی مثلی اس کے جیسی، فآمن بس ایمان لا، فآمن واستکبرتم بہ ان میں سے کچھ ایمان لائے اور تم نے تکبر کیا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتے ظالم قوم کو۔ شاہد شاہد سے مراد کون ہے؟ بعض تو کہتے ہیں عبداللہ بن سلام ہے جو بنی اسرائیل تھے، یہودیوں کے عالم تھے، مسلمان ہو گئے، اور بعض کہتے ہیں جو بھی وہاں سے اسلام قبول کیا جس نے اس نے گواہی دی کہ آخری پیغمبر کی نشانی تورات میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے تو اسلام قبول کر لیا لیکن تم نے تکبر کیا۔ یہاں تک ہو گیا رکوع؟ چلیں اگلا رکوع انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ۔ ترجمہ قرآن کا سبق سورہ احقاف دوسرا رکوع پڑھیں گے۔ وقال الذین کفروا کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، کیا کہا؟ لو کان خیرا اگر ہوتا یہ خیر، یہ دین، یہ اسلام اگر خیر کی بات ہوتی تو ما سبقونا الیہ ہم نہ پہلے قبول کر لیتے، اگر یہ اچھی چیز ہوتی اسی میں فائدہ ہوتا تو ہم نہ مان لیتے، کیونکہ وہ آج بھی اسی طرح ہے کہ جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں نا، دنیا دار، سردار، عہدے والے، وہ اپنے آپ کو ہی عقل کل سمجھتے ہیں۔ جن کے پاس پیسہ نہ ہو، دنیاوی اعتبار سے وہ کمزور ہوں، غریب ہوں، فقیر ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، یہ سمجھدار ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم بڑے سمجھدار، ہم عقل والے، ہم ذہین فتین، ہم عہدے والے، اگر یہ صحیح ہوتا تو ہماری عقل میں نہ آتا، پہلے ہم نہ اس کو سمجھ لیتے، ہم نے سمجھا ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے اپنی عقل سے جانچ لیا کہ یہ ٹھیک نہیں، اگر ٹھیک ہوتا تو ہم نہ مانتے، تم نے کیوں مان لیا ہے؟ ٹھیک ہے، آج بھی یہی سمجھتے ہیں۔ اور دین والے، اسلام والے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام شروع بھی ان الاسلام بدا غریبا فسیعود غریبا، اسلام کی ابتدا بھی غربت میں، اجنبیت میں ہوئی ہے، اور ان قریب یہ غریبوں میں لوٹ جائے گا، اجنبی ہو جائے گا اور اجنبی لوگوں میں ہوگا۔ آج بھی لوگ اسی طرح سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے حق کس کے پاس ہے، اس کا معیار، اس کو دیکھنے کا معیار دنیا نہیں ہے، دنیا کی آنکھوں سے نہیں دیکھنا اور دلائل سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ما سبقونا الیہ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ اگر نہیں وہ ہدایت پاتے اس کے ساتھ، فَسَيَقُولُونَ تو ان قریب وہ کہیں گے، هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ یہ بہت پرانا جھوٹ ہے، ومن قبلہ اور اس سے پہلے، اس کتاب سے پہلے، کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی ہے، اماماً جو آگے ہے، جو پیشوا ہے، ورحمتاً اور وہ رحمت ہے، وہذا کتاب اور یہ کتاب قرآن، مصدقن یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی، لساناً عربیہ یہ عربی زبان میں ہے، لینذر تاکہ وہ ڈرائیں ان لوگوں کو ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، وبشریٰ اور یہ خوشخبری ہے للمحسنین نیکی کرنے والوں کے لیے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر اس پر وہ ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ جنت والے ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، جزاء بدلہ ہے، بما کانوا یعملون اس کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ ووصینا الانسان اور ہم نے وصیت کی انسان کو، بوالدی اس کے والدین کے بارے میں، احسانہ نیکی کرنے کی، اچھا سلوک کرنے کی ہم نے وصیت کی ہے۔ حملتہ امہ کہ اٹھاتی ہے اس کو اس کی ماں، کرہن تکلیف کے ساتھ، ووضعتہ اور جنم دیتی ہے اس کو، کرہا تکلیف کے ساتھ، وحملہ اور اس کا اٹھانا یعنی حالت حمل، وفصالہ اور اس کو دودھ پلانا، 30 شہرہ 30 مہینے ہے، اس کے حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے، اور دوسری جگہ پر صرف دودھ کی مدت بیان کی گئی ہے 2.5 سال، تو حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ ہے،
کم از کم حمل کی مدت 6 ماہ ہے، زیادہ سے زیادہ 9-10 مہینے۔ حملہ و فصالہ 30 شہرا حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جاتا ہے اشدہ اپنی بھرپور جوانی تک، و بلغ اور وہ پہنچتا ہے 40 سنہ 40 سال تک، جب انسان 40 سال تک پہنچتا ہے، قال تو وہ کہے، تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ ربی اے میرے رب، اوزعنی اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکرا کہ میں شکر کروں تیرا، نعمتک کا تیری نعمتوں کا، التی وہ نعمتیں، انعمت علیہ جو تو نے میرے اوپر انعام کی، وعلی والدیہ اور میرے والدین پر انعام کی، وان اعمل اور اللہ تو مجھے یہ بھی توفیق دے، اعمل کہ میں عمل کر سکوں، صالحا نیک، ترضاہ ایسے عمل جو تجھے راضی کر دیں، واصلح لی فی ذریتی اور اللہ میری اولاد کی بھی اصلاح کر دے، کیونکہ 40 سال کا ہو چکا ہے تو اولاد بھی ہوگی، اللہ میری اولاد کی بھی اصلاح کر دے، انی تبت الیک اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، وانی من المسلمین بے شک میں فرما بردار ہوں۔ یہ پیچھے بھی یہ دعا ہی ہے نا سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں، انہوں نے بھی یہ دعا کی تھی، وہاں آگے الفاظ تھوڑے سے اور ہیں، ٹھیک ہے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، یہ لفظ ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، نتقبل عنہم کہ ہم قبول کرتے ہیں ان سے، احسن ما عملوا اچھے عمل جو انہوں نے کیے، ونتجاوز عن سیئاتہم اور ہم درگزر کرتے ہیں ان کے گناہوں سے، فی اصحاب الجنہ باغات میں ہوں گے، وعد الصدق یہ وعدہ ہے سچا، الذی کانوا یوعدون وہ جو وعدہ دیے جاتے ہیں، والذی اور وہ جس نے قالا کہا لوالدی اپنے والدین سے، ایک والدین کے ساتھ اچھا سلوک کی وصیت کی گئی، اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اپنے والد سے کیا کہتا ہے؟ اف لکما افسوس ہے تم دونوں پر، یہ اصل اس وقت تھا جب شروع میں والدین مسلمان ہو جاتے اور اپنی اولاد کو بھی وہ اسلام کی طرف بلاتے، اف لکما اپنے والد سے وہ کیا کہتا ہے؟ اف لکما تم دونوں پر افسوس ہے، تعیدانی کیا تم مجھے بلاتے ہو، ان اخرجا وقد خلت کہ میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، تم مجھے اس بات کی طرف بلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، وقد خلت القرون من قبلی اور یقیناً پہلے کئی لوگیں بستیاں گزر چکی ہیں، وہما اور وہ دونوں یعنی والدین، یستغیثان اللہ وہ دونوں اس کو بلاتے ہیں، ویلک کا کیا کہتے ہیں؟ ہلاکت ہو تیرے لیے، آمن ایمان لا، اس پر ایمان لے آ کے مر کے دوبارہ اٹھنا ہے، ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فیقول ما ھذا الا تو وہ ان کو کہتا ہے نہیں ہے یہ الا اساطیر الاولین مگر پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں حق علیہم القول کہ جن پر بات حق ہو چکی ہے، فی امم پہلی امتوں میں یہ گزر چکی ہے، قد خلت من قبلہم پہلے لوگوں میں گزر چکی ہے، من الجن جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین کے بے شک وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، ولکل درجات مما عملوا اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں جو انہوں نے عمل کیے، وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ویوم اور جس دن یعرض الذین پیش کیے جائیں گے وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، علی النار آگ پر، اذھبتم طیباتکم اور اس وقت کہا جائے گا اذھبتم لے چکے تم طیباتکم اپنی لذتیں اپنی اچھائیاں، فی حیاتکم الدنیا دنیا کی زندگی میں، جو تم نے کوئی اچھے کام کیے تھے دنیا میں، وہ دنیا میں تمہیں مال و دولت اس کا بدلہ اچھائیاں تمہیں مل گئیں، واستمتعتم بہا اور فائدہ حاصل کیا تم نے، بہا اس کے ساتھ، فالیوم پس آج کے دن، تجزون تمہیں بدلہ دیا جائے گا، عذاب الہون رسوا کن عذاب کا، بما کنتم بسبب اس کے جو تھے تم، تستکبرون تکبر کرتے تھے، فی الارض زمین میں، بغیر الحق بغیر حق کے، وبما کنتم اور اس سبب سے، تفسقون جو تم فسق کیا کرتے تھے اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اس وجہ سے آج تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ یہاں تک دوسرا رکوع اس کا کمپلیٹ ہوا، آگے اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بین یدیہ۔ واذکر اخا عاد سورۃ الاحقاف ہے اور اسی نام سے احقاف اس کا سورت کا نام رکھا گیا ہے جو اس آیت میں ہے، یا واذکر یاد کیجیے اخا عاد عاد کے بھائی کو، یہ کون ہے؟ ہود، اذ انذر قومہ جب ڈرایا انہوں نے اپنی قوم کو، بالاحقاف احقاف جگہ پر، یہ جگہ کا نام ہے بالاحقاف، وقد خلت النذر من بین یدیہ اور تحقیق گزر چکے ہیں کئی ڈرانے والے اس کے آگے سے پہلے، ومن خلفی اس کے بعد بھی،
انہوں نے کیا ڈرایا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی۔ انی اخاف علیکم، میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم عظیم، بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ قالوا، انہوں نے کہا، اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتأفکنا، تاکہ تو ہٹا دے ہمیں، ان آلہتنا، ان سے، آلہتنا جو ہمارے الہ ہیں، جو ہمارے معبود ہیں، فأتینا، پس تو لے آ، بما، ان کو، تعدنا، جن کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو سچوں میں سے۔ قال، اس نے کہا، یعنی ہود علیہ السلام نے کہا، انما العلم عند اللہ، بلا شبہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، وابلغکم، اور میں پہنچاتا ہوں تم کو، ما، وہ، ارسلت بہ، جو جس کے ساتھ میں بھیجا گیا، بھی اس کے ساتھ، ولکنی، اور لیکن میں، اراکم، دیکھتا ہوں تم کو، قوما تجہلون، قوم جاہل، نادان لوگو تم، تمہیں پتہ نہیں۔ فلما، پھر جب راؤ، انہوں نے دیکھا، عارضاً، بادل کی شکل میں، مستقبلہ، اپنی اودیت، آنے والا اپنے وادی کی طرف، بادل آ رہے تھے اوپر، دیکھا ایسے لگتا تھا جیسے بادل ہیں۔ قالوا، وہ کہنے لگے، ھذا عارض، یہ بادل ہیں، ممطرنا، بارش برسانے والے، بلکہ ہوا ما استعجلتم بہ، جس کی تم جلدی کرتے تھے، وہ ریح، وہ آندھی تھی، فیہا، اس میں، عذاب علیم، بہت دردناک عذاب تھا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آندھی کی کیفیت بنتی نا تو آپ بہت بے چین ہو جاتے، کبھی باہر نکلتے، اندر جاتے۔ امی عائشہ نے پوچھا، اللہ کے پیغمبر آپ بے چین کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے یہ آیت پڑھی اور کہا کہ ایک قوم نے دیکھا تھا اس طرح بادلوں کو آتے ہوئے، تو انہوں نے کہا یہ بادل ہیں، بارش برسائیں گے، لیکن ان پر عذاب نازل ہوا تھا۔ تدمر کل شیء، تباہ و برباد کر دیا اس نے ہر چیز کو، بامر ربھا، ان کے رب کے حکم سے، فاصبحوا، پس ہو گئے وہ، لا یرا، نہیں کچھ دکھائی دیتا تھا، الا مساکن، مگر ان کے گھر، ان کے گھروں کے سوا کچھ باقی نہیں بچا، نشانات بچے باقی بس۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اور بلا شبہ ہم نے، مکناہم، قدرت دی، ٹھکانہ دیا ان کو، فیما، اس میں، ام مکناکم، اگر ہم ٹھکانہ دیتے یا جگہ دیتے، اختیار دیتے، قدرت دیتے تم کو، فی، اس میں، وجعلنا لہم سمعا، اور ہم نے بنایا ان کے لیے سمعا، کان، والابصار، آنکھیں، والافئدہ، اور دل، فما اغنی عنہم، پس نہ فائدہ دیا ان کو، ان کے کانوں نے، ان کی آنکھوں نے، ان کے دلوں نے، من شیئن، کچھ بھی، اذ کانوا، جب کہ تھے وہ، یجحدون بآیات اللہ، انکار کرنے والے اللہ کی نشانیوں کا، وحاک بہم، اور گھیر لیا ان کو اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کہ کان، آنکھیں، دنیا کا فائدہ تو دیا نا، مطلب اندھے تو نہیں تھے نا، بڑی بڑی انہوں نے عمارتیں بنائی، دنیا کی ترقیاں جو ہے وہ حاصل کر لیں، لیکن اصل آنکھوں کا مقصد، دل کا مقصد، کانوں کا مقصد تو یہ ہے نا کہ ان کائنات کو دیکھ کر اپنے اس دنیا میں آنے کا مقصد پہچان لیں، اپنے رب کو پہچانیں۔ جنہوں نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، اللہ فرماتے ہیں ان کی آنکھوں، کانوں، ان کے کچھ فائدہ نہیں دیا ان کو۔ اسی طرح پیچھے پڑھا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں ان کے کان ہیں، آنکھیں ہیں، دل ہیں، لیکن لہم ارجل یمشون بہا، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ولہم اعین لا یبصرون بہا، ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہے، سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، دل ہے، کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کر دیا، مَا حَوْلَكُمْ، جو ان کے ارد گرد ہیں، جو تمہارے ارد گرد، من القریٰ، کئی بستیاں، وصرفنا الآیات، ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں نشانیاں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس پلٹیں، لوٹیں۔ یہ بستیاں مکہ کے قریب تھیں، ارد گرد تھیں، قوم عاد کی، سمود کی، آج بھی ان کے کھنڈرات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ فلولا، پھر کیوں نہ، نصرہم الذی، مدد کی ان لوگوں نے، اتخذوا من دون اللہ، جن کو انہوں نے بنایا تھا اللہ کے علاوہ، قربانا، قرب کا ذریعہ، آلہۃ، الہ، جو اللہ کا قرب پانے کے لیے انہوں نے الہ بنائے تھے، پھر انہوں نے ان کو چھڑایا کیوں نہیں؟ تو کہتے تھے نا کہ یہ اللہ نہیں ہے، اللہ کا قرب پانے کے لیے ہم نے ان کو رکھا ہے تاکہ ہماری بات اللہ تک پہنچا دیں، پھر ان کو چھڑایا کیوں نہیں انہوں نے؟ فلولا نصرہم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہۃ، دنیا میں جو عذاب سے نہیں بچا سکے، یہ کہتے ہیں ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، اللہ کے ہمارے سفارشیں، قیامت کے دن کیا بچائیں گے؟ دنیا میں نہیں چھڑا سکے، کوئی سفارش نہیں کر سکے، کچھ مدد نہیں کر سکے۔ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ گمراہ ہو گئے ان سے، وذالک افکہم، اور یہ بہت بڑا جھوٹ تھا ان کا، وما کانوا یفترون، اور جو وہ افترا کرتے تھے، گھڑتے تھے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ، اب یہاں سے نا وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جب جنہوں نے قرآن سنا تھا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ، جب ہم نے پھیرا آپ کی طرف، نفرًا، ایک جماعت کو، من الجن، جنوں میں سے، یستمعون القرآن، وہ سنتے تھے، غور سے سنا انہوں نے قرآن کو، فلما حضروا، پھر جب وہ حاضر ہوئے، قالوا، تو وہ کہنے لگے، انصتوا،
خاموش ہو جاؤ. آپس میں اپنی قوم کی طرف جب گئے تو کیا کہا؟ خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو کے سنو. فلما قضی، اور جب پوری ہو گئی یعنی تلاوت پوری کر لی، ولوا تو وہ پھرے، الی قومہم اپنی قوم کی طرف، منذرین ڈرانے والے بن کر. اسی وقت انصتوا انہوں نے اس وقت کہا جب قرآن سننے کے لیے سن رہے تھے تو آپس میں کیا کہنے لگے؟ خاموش ہو جاؤ سنو. جب سن لیا انہوں نے اپنی قوم کی طرف گئے تو مومن بن گئے، ڈرانے والے بن گئے. کیا کہا؟ وہ سورہ جن میں ہے، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. یہاں بھی ہے کیا کہا؟ قالوا یا قومنا، کہنے لگے ہے میری قوم، انا سمعنا، بے شک ہم نے سنا، کتاباً ایسی کتاب، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، مصدقاً وہ تصدیق کرنے والی ہے، بما لما مصدقا لما بین یدی، اس کی جو اس کے آگے ہے، یعنی قرآن کے آگے جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے. یہدی الی الحق، اور رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف، وإلی طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، قبول کر لو اللہ کی دعوت کو، وآمنوا بی، اور اللہ پر ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، واللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور دردناک عذاب سے بچا لے گا. ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو نئی دعوت قبول کرے گا اللہ کے داعی کی، فلیس بمعجز فی الارض، بس نہیں وہ عاجز کر سکتا نہ زمین میں، ولیس لہ فی الارض، زمین میں وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اور نہیں ہوگا اس کے لیے من دونی، اس کے سوا، اولیاء کوئی دوست. اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. اولم یروا، کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ الذی، بے شک اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، ولم یعی بخلقہن، اور نہیں وہ تھکا ان کے پیدا کرنے سے، بقادرن، وہ قادر ہے اس بات پر، علی ان یحیی الموتى، جس نے ساتوں آسمان زمینیں بنا لی اور کوئی اس کو تھکاوٹ نہیں ہوئی تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ دوبارہ مرنے کے بعد تمہیں زندہ کر لے. بلا انہ علی کل شیء قدیر، بلکہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے. ویوم، اور جس دن، یعرض الذین، پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، علی النار، آگ پر، الیس ھذا بالحق، اس وقت ان سے کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ دنیا میں کہتے تھے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کون اٹھائے گا، اب دیکھو یا یہ حق نہیں؟ قالوا، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، وربنا، اور ہمارے رب کی قسم، قالا، تو کہا جائے گا فذوقوا العذاب، اب عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے. فاصبر، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اے پیغمبر آپ صبر کریں، اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہ نہیں مان رہے ہیں اور آپ کے خلاف ڈیٹ بن کے ڈٹے ہوئے ہیں اور تکلیفیں دے رہے ہیں آپ کو، تو آپ صبر کریں. کما صبر اولو العزم، جس طرح بڑے بڑے اولو العزم پیغمبروں نے، با ہمت، ہمت والے، عزت والے، عظمت والے پیغمبروں نے صبر کیا. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا، ان کے آگ میں ڈال دیا گیا تب بھی انہوں نے صبر کیا. جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا، اولو العزم بڑے بڑے عظمت والے پیغمبروں نے جس طرح صبر کیا، آپ بھی اسی طرح صبر کریں. ولا تستعجل لهم، اور آپ جلدی نہ کریں، کأنہم، بلکہ دوسری جگہ ہے فاصبر ولا تکن کصاحب الحوت، آپ صبر کریں مچھلی والے پیغمبر کی طرح نہ ہو جائیں جس طرح انہوں نے جلدی کی اور قوم کو چھوڑ کر چلے گئے. کأنہم، گویا کہ وہ یرون، دیکھیں گے، ما یوعدون، اس کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو ایسے لگے گا لم یلبسوا، نہیں وہ دنیا میں رہے، الا ساعۃ، مگر ایک گھڑی، دن کی، دن کا ایک حصہ، بلاغن، یہ پہنچا دینا ہے، فہل یہلک، بس نہیں ہلاک کیا جائے گا، الا القوم الفاسقون، مگر نافرمان لوگوں کو. یہاں تک ہماری صورت ختم ہوئی. آگے انشاءاللہ اگلی صورت ہم کل پڑھیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ محمد شروع کریں گے. اس کا دوسرا نام سورۃ القتال ہے. ٹھیک ہے، ایک سورت کا نام سورہ محمد ہے کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے، اور اس میں قتال کا ذکر ہے، کافروں کے ساتھ لڑائی کرنے کا، تو اس لیے سورت کا نام سورۃ القتال، سورۃ الجہاد. الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا، اور انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، اضل اعمالہم، تو ان کے عمل ضائع کر دیے جائیں گے. والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، وآمنوا، اور وہ ایمان لائے، بما، اس پر، نزلہ، جو نازل کیا گیا، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہو الحق من ربہم، اور وہ حق ہے
من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ یہاں نا ایک چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو اس وقت درود پڑھنا چاہیے، لیکن جب قرآن پڑھتے ہوئے آئے نا تو اس وقت نہیں پڑھنا۔ آمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربہم، ٹھیک ہے، لیکن جب ترجمے میں ہم پڑھیں تو پھر درود پڑھنا چاہیے۔ کفر عنہم سیئاتہم، کہ جو ایمان لائے اور اس کتاب پر جو آپ سے پہلے ہے اس پر بھی اور اس کتاب قرآن پر بھی، تو ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ہم ان کے حال کی اصلاح کریں گے۔ ذالکہ، یہ بِأَنَّ الَّذِينَ، اس لیے کہ وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، اتبعوا الباطل، انہوں نے پیروی کی باطل کی، وَأَنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، اتبعوا الحق، انہوں نے پیروی کی حق کی، من ربہم اپنے رب کی طرف سے۔ کذالک یضرب اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے للناس، لوگوں کے لیے، امثالہم، مثالیں، کہ حق کی پیروی کرنے سے ان کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور باطل کی پیروی کرنے سے نیکیاں بھی قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، باطل کی پیروی کرنے سے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں، اور حق کی پیروی کرنے سے اگر پیچھے پہلے گناہ کیے ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جب تم جہاد کرو، تم ملو کافروں سے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنیں مارو، حتیٰ، یہاں تک کہ اِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، جب تم خوب خون ریزی کر لو، ان کو قتل کر لو، فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، تو پھر مضبوطی سے ان کو باندھو، کہ ان کو قید کر لو، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، پھر اس کے بعد اگر تم اما فداء، اگر تم فدیہ لینا چاہو، مَنًّا بَعْدُ، احسان کرنا چاہو اس کے بعد، وَإِمَّا فداء، اگر فدیہ لینا چاہو، ان قیدیوں کو چھوڑنا چاہو فدیہ لے کر یا احسان کر کے، حتیٰ تضع الحرب، یہاں تک کہ رکھ دے جنگ اوزارہ، اپنا سامان، کہ جنگ رک جائے، جنگ جب ابھی جاری ہو تو اس وقت نہیں ان کو آزاد کرنا، نہیں چھوڑنا، جب جنگ بندی ہو جائے تو پھر ان کو چھوڑ سکتے ہو۔ ذالک، یہ، ولو یشاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، لانتصر منہم، نہ مدد کرتا وہ ان کی، ولکن لیبلوکم، لیبلو بعضکم ببعض، لیکن اللہ آزماتا ہے تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں۔ والذین، وہ لوگ، قتلوا فی سبیل اللہ، جو قتل ہو گئے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فلن یضل اعمالہم، ہرگز نہیں ضائع کیے جائیں گے ان کے اعمال۔ سیہدیہم، ان قریب وہ ضرور رہنمائی کرے گا ان کی، ویصلح بالہم، اور ان کے حال کی اصلاح کرے گا، ویدخلہم الجنۃ، اور وہ داخل کرے گا انہیں باغات میں، عرفہا لہم، کہ جن کی پہچان وہ کرا چکا ہے، آگے بھی اس جنت کی پہچان آ رہی، کن کو؟ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاد والا راستہ دیکھیں، پوری سورت کا نام سورت القتال ہے، جہاد کا حکم دیا گیا اس میں، لیکن آج حالت یہ ہے کہ ہم جیسے مولوی مسجد میں بیٹھ کر وہ بھی دعائیں کر رہے ہیں، اور جن کے پاس اسلحہ ہے، جن کے پاس ایٹم ہے، جن کے پاس جو ہے نا دنیا کی بہترین فوجیں ہیں، وہ بھی بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہیں۔ خالی دعاؤں سے کچھ نہیں بنے گا۔ اس وقت جو فلسطین کی صورتحال ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے، ان کے خون بہہ رہے ہیں، اس وقت اعلان جہاد کی ضرورت ہے۔ صرف اعلان جہاد سے ہی یہ سارا اسرائیل ختم ہو جائے گا، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا تھا مومنوں کے ساتھ۔ آج ہم مسلمان تو ہیں اکثریت میں، بہت کثیر تعداد میں، 2 ارب سے زائد مسلمان ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں ہے جس ایمان کے ساتھ اللہ نے نصرت اور مدد کا وعدہ کیا ہے۔ یہ ایمان نہیں ہے نا، اسی لیے ڈرتے ہیں کہ ہمیں مار نہ دیے جائے۔ ابھی رات کو میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا، وہ پہلے والی پرانی، جب ایک وقت تھا فلسطین کی ایک عورت نے نا پکارا تھا صدام کو، آپ نے بھی شاید دیکھی ہو، اس نے کہا تھا واہ صدام آیا ہے، صدام میری عزت کو لوٹ لیا گیا ہے، یہودی فوجی ہمیں مار رہے ہیں۔ صدام کو جب وہ سنائی گئی تو وہ رو پڑا، وہیں پہ رویا، اور اسی نے اس وقت جو ہے اسرائیل پہ 50 میزائل مارے تھے، اسرائیل کے دارالحکومت پر۔ تو پھر کیا ہوا؟ اپنے ہی اس کو چلو جوش آیا ایمان کا، اس نے کام کیا، اور پھر آگے بھی وہ جہاد کرتا، لیکن اسی کے ملک کے اندر سے باغی وطن فروش امریکہ نے خریدے، اور اسی کے اندر ہی اس کو پھانسی کی سزا دلوائی۔ وہ بھی تو عراق کا ہی تھا نا، مسلمان تھا جج، جس نے اس کے لیے پھانسی کا حکم دیا۔ کس لیے؟ وجہ یہی تھی۔ اور اسی طرح لیبیا کا صدر تھا وہ معمر قذافی، اس نے بھی فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی تھی اور اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا، تو اس کو بھی مروا دیا، اور اس کے ملک کے اندر مروایا۔ پھر یہ ایمان نہیں، کیونکہ یہ آج کے حکمران بھی اسی طرح ڈرتے ہیں، اگر ہم نے کچھ کیا تو ہمارے اندر اور غدار پیدا ہو جائیں گے اور وہ ہمارے خلاف۔ مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، دنیا کے لالچی ہیں، اور جو ہے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، غدار بن جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر کسی حکمران کے دل میں ایمان ہو بھی تو وہ ڈرتا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے، وہ چلے گئے تو ہم نے کیا باقی رہنا ہے؟
مرنا تو سب نے ہے نا، چاہیے تو یہ ہے کہ بندہ جہاد میں شہید ہوتا ہوا شہادت کی موت مر جائے، تو اس سے بڑی کوئی اور کوئی موت نہیں ہے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، اور اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی بھی مدد فرمائے۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَ لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ، کہا کہ اے لوگوں جو ایمان لاؤ، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کرنا کیا ہے؟ یہی اللہ کی مدد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ چاہیں تو اپنی مدد، جس طرح اللہ نے بیت اللہ کی حفاظت کی تھی ابابیلوں کو بھیج کر، آج مسجد اقصی کی بھی اللہ ابابیل بھیج کے حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن اللہ امت مسلمہ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، میرے دین کی مدد کس طرح کریں۔ آج صرف مدد دی جا رہی ہے ڈونیشن دے کر، پیسہ دے کر، جو ہے خوراک دے کر، یہ بھی مدد کریں، لیکن اس وقت جس مدد کی ضرورت ہے نا، وہ جہاد کی مدد کی ضرورت ہے، ان کا ساتھ دینے کی مدد کی ضرورت ہے، اور ان کے ساتھ مل کر اعلان جہاد کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب تو کل ایک ویڈیو دیکھی میں نے، ایک فلسطینی نا، وہ ان کے پاس جو ہے ٹرک آئے ہوئے ہیں امدادی سامان کے، اس ٹرک کو انہوں نے کھولا ہے اور اس کو دیکھ کر ویڈیو بناتا ہے، کہتے ہیں یہ ہمیں مدد دی جا رہی ہے۔ اس میں کفن تھے، پورا ٹرک بھرا ہوا ہے کفن کا، ڈوب کے مر جانے کا مقام نہیں ہے، وہ فوت ہو گئے، تم اور بھی مزید فوت ہوتے رہو، ہم کفن تمہیں دیتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ کفن دے رہے ہیں لیکن مدد نہیں کر رہے، اسلحہ نہیں دے رہے، ان کو بچا نہیں رہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو حمیت دے، غیرت دے، اور مل کر اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے۔ اصل یہ ہے کہ اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، ڈرتے ہیں، اپنوں سے بھی ڈرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ ہمارے اندر کہیں غدار پیدا نہ ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اور یاد رکھیں جب تک اللہ کے دین کی مدد نہیں کرتے، مسلمان متحد ہو کر دوسرے مسلمانوں کو اپنا سمجھ کر ان کی مدد نہیں کرتے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور وہ رب تمہارے قدموں کو بھی جما دے گا۔ والذین، اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، فتعسا لہم، ہلاک کر دے گا اللہ ان کو، وأضل أعمالهم، اور ان کے اعمال کو اللہ ضائع کر دے گا۔ ذالک بأنہم، یہ اس وجہ سے، کرہوا، کہ انہوں نے ناپسند سمجھا، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، فأحبط أعمالهم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ افلم یسیروا، کیا بھلا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں، فینظروا، پھر وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے انجام تھا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، دمر اللہ علیہم، تباہی ڈالی اللہ نے ان پر، وللکافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے اسی جیسی سزائیں ہوتی ہیں۔ ذالک بأن اللہ، یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ، مولی الذین آمنوا، اللہ مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وأن الکافرین لا مولی لہم، اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں۔ آج کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے، اس کا مددگار امریکہ ہے، تو مسلمانوں کا، مومنوں کا مددگار اللہ ہے۔ ایمان اپنا مضبوط کریں اور اللہ کو اپنا مددگار سمجھ کر اللہ پہ توکل اور بھروسہ کر کے ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ڈٹ جائیں، تو لڑائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، یہ بھاگ جائیں گے۔ یہ بزدل قوم ہے، ان کی تاریخ بتاتی کہ یہ بزدل، پیٹھ میں خنجر گھونپنے والے ہیں، سامنے آ کے لڑنے والے نہیں ہیں۔ دیکھیں نا کتنے وہ فلسطینی کتنے ہیں، یہ غزہ پہ انہوں نے پہلے قبضہ کیا تھا، اسرائیل نے غزہ پہ قبضہ کیا تھا، اور پوری مسلم دنیا نے ساتھ چھوڑ دیا، تب بھی وہ فلسطینی انہوں نے ہار نہیں مانی، لڑتے رہے، غزہ کو دوبارہ چھڑا لیا۔ اور آج بھی صرف سپورٹ کرے مسلم اور اسلحہ دے ان کو، تو وہی کافی ہیں ان کے ساتھ لڑنے کے لیے، اپنا فلسطین وہ آزاد کرا لیں گے۔ ہے تو ان کا نا، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ ان اللہ یدخل الذین، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ان لوگوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں، جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، والذین، اور وہ لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کیے، یتمتعون، وہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں دنیا میں، ویأکلون، اور وہ کھاتے ہیں، کما تأکل الانعام، جس طرح جانور کھاتے ہیں، کہ جانور بھی کھاتے ہیں اور دنیا کے لیے ان کی زندگی ہے، ان کے بھی زندگی کا مقصد صرف دنیا ہی ہے۔ والنار مثوی لہم، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ وکأی من قریہ، اور کتنی بستیاں، ہی قریہ من قریۃ ہی اشد قوہ، جو زیادہ قوت والی تھیں، من قریۃ کا، آپ کی بستی سے، التی، وہ جو، اخرجت کا، نکال دیا جنہوں نے آپ کو، جن بستی کے رہنے والوں نے آپ کو نکال دیا، یعنی مکہ، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، فلا ناصر لہم، ان کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ افمن کان علی بینہ، کیا بھلا وہ شخص جو ہو واضح دلائل پر، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، کمن زینا، وہ اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے، زینا کہ جس کے لیے مزین کر دیا گیا اس کے برے عمل کو، واتبعوا اہواءہم، اور پیروی کی انہوں نے اپنی خواہشات کی، مثل الجنہ، مثال اس جنت کی، التی، وہ جو، وعد المتقون، جس کا پرہیزگاروں سے، متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا، کیسی وہ جنت ہے،
کس طرح اس کی بہاریں ہیں، فیہا اس جنت میں، انہار نہریں ایسی ہیں، من ماء پانی کی، غیر آسن جو خراب نہیں ہوں گی، پانی بدبودار نہیں ہوگا، وہ سیدھا تازہ پانی کی وہاں پہ نہریں ہوں گی، وانہار اور نہریں ہوں گی، من لبن دودھ کی نہریں ہی جاری کر دیں گے۔ آج دیکھیں نا، دودھ یا تو ملتا نہیں ہے، ملتا ہے تو پھر اوریجنل نہیں ملتا ہے، لینے والے وہ ہر وقت گھر والے کیا کہتے رہتے ہیں، پتہ نہیں دودھ والا دودھ میں پانی ملاتا ہے یا پانی میں دودھ ملاتا ہے۔ ملے تو، اور اوریجنل مل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کی کوانٹٹی اتنی نہیں ہوتی، یا کوالٹی ٹھیک نہیں ہوتی یا کوانٹٹی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اللہ کیا کہتے ہیں وہاں پہ، کوالٹی بھی ہوگی، لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ بھی خراب تبدیل نہیں ہوگا، کوالٹی بھی اوریجنل ہوگی اور کوانٹٹی بھی اتنی کہ ہم نہریں جاری کر دیں گے، تھوڑے بہت کی کیا ضرورت ہے، وہاں پہ نہریں ہی ہوں گی۔ وانہار اور نہریں من خمر شراب کی، لذت جو لذت دے گی، للشاربین پینے والوں کے لیے، وانہار اور نہریں من عسل شہد کی۔ یہاں پہ تو شہد ملتا نہیں، ملے بھی تو پھر پتہ نہیں ہوتا اوریجنل ہے کہ ایسے ہی جو ہے وہ چینی سے بنایا گیا ہے۔ من عسل، وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں شہد کی نہریں جاری کر دیں گے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے من کل ثمرات ہر طرح کے پھل ہوں گے، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ اور مغفرت ہوگی ان کے رب کی طرف سے، ورضوان دوسری جگہ ہے نا، ورضوان اور اللہ کی رضامندی ہوگی، کمن ہوا خالد فی النار جس طرح وہ کفر کرنے والے جہنم میں ہمیشہ ہوں گے، اسی طرح ایمان والے اللہ کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، اللہ کے لیے اپنی زندگی گزارنے والے، وہ جنت میں ہمیشہ ہوں گے۔ وَسُقُوا اور ان جہنم والوں کو پلایا جائے گا، مان پانی، حمیماً کھولتا ہوا، فقطع امعاءہم ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا، ومنہم اور ان میں سے کچھ ایسے بھی یستمعون الیک جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا خرجوا جب وہ نکلتے ہیں، من عندک آپ کے ہاں سے، قالوا کہتے ہیں، للذین ان لوگوں کو، اوتوا العلم جن کو دیا گیا علم، ماذا قال آنفا ابھی کیا کہا گیا ہے، اولئک الذین بے شک وہ لوگ، طبع اللہ جن مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، واتبعوا اہواءہم وہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم۔ ترجمہ قرآن کا سبق سورۃ القتال آیت نمبر 17 سے پڑھیں گے۔ والذین وہ لوگ، اہتدوا جنہوں نے ہدایت پائی، زادہم ہدا بڑھا دیا اللہ نے ان کی ہدایت کو، وآتاہم اور عطا کر دیا انہیں تقواہم ان کا تقوی، فہل ینظرون تو کیا پس نہیں وہ انتظار کر رہے، الا الساعہ مگر ایک گھڑی کا، قیامت کا، ساعہ اصل قیامت کو بھی کہتے ہیں نا، کہ یہ نہیں انتظار کر رہے مگر قیامت کا، قیامت آئے گی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے پھر مانیں گے، لیکن اس وقت ماننا ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ ان تأتیہم بغتہ کہ جب آ جائے گی ان کے پاس اچانک، فقد جاء اشراطها یقیناً اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، نشانیوں کو دیکھ کر نہیں مان رہے، اسے دیکھ کر مانیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ پر کیا فائدہ ہوگا ان کے لیے، اذا جاءتہم ذکراہم جب آ جائے گی ان کے پاس قیامت، فَعْلَمْ پس جان لیجئے، علم حاصل کیجئے، امر ہے نا، فَعْلَمْ علم حاصل کرو، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ صرف پڑھنے سے کوئی فائدہ، صرف پڑھ لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس کو علم نہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود بھی اگر شرک کرے تو پھر پڑھا اور نہ پڑھا برابر ہے، ٹھیک ہے نا۔ پورے قرآن میں، حدیث میں یہ نہیں ہے کہ صرف پڑھو تمہیں جنت مل جائے گی، علم حاصل کرو۔ وَهُوَ يَعْلَمُ جیسے حدیث میں نا، جو بندہ فوت ہوا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وہ جانتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس کے پاس یہ علم ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو لا الہ الا اللہ کا علم توحید کا علم ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اور قرآن میں جو اللہ نے اپنی پہچان کرائی ہے وہ سارا لا الہ الا اللہ کا علم ہے، ٹھیک ہے، توحید کا علم۔ واستغفر لذنبک اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، وللمؤمنین اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، واللہ یعلم متقلبکم اور اللہ جانتا ہے تمہارے متقلبکم تمہارے گھومنے کی جگہ کو، ومثواکم اور تمہارے ٹھکانے کو، تم نے کہاں کہاں رہنا ہے اور اصل ٹھکانہ کیا ہے،
وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ کہتے ہیں وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، لولا نزلت سورہ کیوں نہیں نازل کی گئی کوئی صورت، فَإِذَا أُنزِلَتْ سورہ، اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی صورت، محکمۃ جو واضح حکم والی ہوتی ہے، ذکر فیہ القتال، اس میں ذکر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے قتال کا، رأیت الذین، پھر آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو، فی قلوبہم مرض، کہ جن کے دل میں بیماری ہے، نفاق کی بیماری، ینظرون، وہ دیکھتے ہیں الیک، آپ کی طرف، جب حکم آتا ہے جہاد کا تو منافق لوگ دیکھتے ہیں آپ کی طرف، نظر المغشی، دیکھنا غشی طاری کیے ہوئے بندے کی طرح، جس طرح موت کی مدہوشیوں میں بندہ ہوتا ہے نا، اس کو پاگل دیوانہ جس طرح، اس طرح دیکھتے ہیں آپ، ایسے حکم سنتے ہی ان پر موت کی غشی آ جاتی ہے، جہاد کرنے گئے نہیں ہے، جہاد کا صرف حکم سن کے کیا ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے مرتے ہیں یہ ابھی، نظر المغشی علیہ من الموت، جس طرح موت کی غشیوں میں مدہوش بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے، فاولا لہم، پس بہتر تھا ان کے لیے کیا، طاعتن، حکم ماننا، بہتر تھا ان کے لیے طاعتن، حکم مان لیتے، وقول معروف، اور اچھی بات کرتے، فاذا عزم الامر، اور جب پختہ حکم آ جائے جہاد کا، فلو صدق اللہ، اگرچہ سچ کہے اللہ، لکان خیر لہم، تو یقیناً بہتر ہے وہ ان کے لیے، فہل عصیتم، پھر یقیناً تم سے، عصیتم یہی توقع تھی تم سے، ان تولیتم، کہ تم، ان تولیتم، اگر تم حکمران بنو، ان تفسدوا فی الارض، کہ تم زمین میں فساد کرو گے، وتقطعوا ارحامکم، اور کاٹ ڈالو گے اپنے رشتہ داریوں کو، اولئک الذین، یہی ہے وہ لوگ، لعنہم اللہ، کہ لعنت کی اللہ نے ان پر، فاصمہم، اور بہرا کر دیا ان کو، واعمی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، افلا یتدبرون القرآن، کیا بھلا وہ غور و فکر نہیں کرتے قرآن پر، ام علی قلوب اقفالھا، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، قرآن پر غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، ان کے کانوں کی سماعت کو ختم کر دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، اس کو سوچیں سمجھیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں، اور پھر ان پر عمل کریں، اور پھر ان کو آگے پہنچائیں۔ کہ قرآن کے نا ہم پر حق ہیں، پہلا حق کیا ہے کہ اس کو مانیں، اللہ کی کتاب ہے یہ، دوسرا حق پھر اس کو پڑھیں جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے، درست تلفظ کے ساتھ، پھر اس پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، پھر جو بات سمجھ آئی اس پر عمل کریں، پھر آگے پہنچائیں، یہ حق ہیں قرآن کے مسلمانوں پر، ٹھیک ہے؟ صرف مان لینے سے کام نہیں بنے گا، لیکن ہم مانتے تو سارے مسلمان ہیں، اس طرح مانے کہ اس کائنات میں اس قرآن سے زیادہ قیمتی چیز اور کوئی نہیں ہے، اگر یہ ہمارا ایمان ہو تو سب سے زیادہ محنت اس قرآن کو سیکھنے کے لیے ہو، سب سے زیادہ ہمارا وقت قرآن کو سمجھنے کے لیے خرچ ہو، اور سب سے زیادہ پیسہ قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے خرچ ہو ہمارا، ٹھیک ہے؟ ان الذین ارتدوا، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے، علی ادبارہم، اپنے پیٹھوں کے بل، من بعد، اس کے بعد، ما تبین لہم الہدی، کہ واضح ہو گئی ان کے لیے ہدایت، الشیطان سول لہم، شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیے ان کے لیے ان کے اعمال، واملی لہم، اور ڈھیل دی انہیں، ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ قالوا، انہوں نے کہا، للذین، ان لوگوں کو، کرہوا، جنہوں نے ناپسند کیا اس قرآن کو، ما نزل اللہ، سنطیعکم، جو نازل کیا اللہ نے، سنطیعکم، انہوں نے کہا ان قریب ہم مانیں گے، سنطیعکم، ہم اطاعت کریں گے تمہاری، فی بعض الامر، بعض کاموں میں، واللہ یعلم اسرارہم، اللہ ان کے مخفی باتوں کو جانتا ہے، منافقین کا ذکر ہو رہا ہے نا، وہ آپ سے آ کر کہتے ہیں ان قریب ہم مانیں گے آپ کی کچھ باتیں، لیکن مخفی جا کر وہ کیا کہتے ہیں آپس میں، کہ ہم تو صرف ان سے مفادات لینے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے کہتے ہیں، ماننی کوئی نہیں ہے ہم نے بات، فکیفا، تو کیا حال ہوگا ان کا، اذا توفتہم الملائکہ، جب فوت کریں گے ان کو فرشتے، یضربون وجوہہم، وہ ماریں گے ان کے چہروں پر، وادبارہم، ان کی پیٹھوں پر، ذالک بانہم اتبعوا، یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے پیروی کی، ما اسخط اللہ، اس کی کہ جس نے ناراض کیا اللہ کو، وکرہوا رضوانہ، اور اس نے ناپسند کیا اللہ کی رضامندی کو، فاحبط اعمالہم، تو اللہ نے ضائع کر دیے ان کے اعمال۔ ام حسب الذین، کیا گمان کیا ان لوگوں نے، فی قلوبہم مرض، کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، ان یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ ان کی اس بیماری کو، ان کے نفاق کو، اللہ ان کے کینے کو ظاہر نہیں کرے گا، ولو نشاء،
لَأَرَيْنَاكُمْ اگر ہم چاہتے تو ہم آپ کو دکھا دیتے، فَلَعَرَفْتَهُمْ پھر آپ پہچان لیتے، بِسِیمَاهُمْ ان کے علامتوں سے، ان کے ناموں سے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ اور البتہ ضرور آپ پہچان لیں گے، فی لحن القول ان کی نرم باتوں سے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَهُمْ اللہ ان کے عملوں کو خوب جانتا ہے۔ منافق لوگ زبان کے بڑے میٹھے بن کے آپ کے سامنے آئیں گے، اللہ چاہیں تو ان کی علامتیں اور ان کے نام اور ان کی نشانیاں بتا دیں، لیکن عنقریب آپ بھی ان کو پہچان لیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ضرور ہم آزمائیں گے تم کو، حتیٰ یہاں تک کہ نعلم المجاہدین منکم ہم جان لیں گے تم میں سے جہاد کرنے والے مجاہد کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ اور ہم جان لیں گے تمہارے حالات کو۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، وشاقوا الرسول اور مخالفت کی انہوں نے رسول کی، من بعد اس کے بعد کہ واضح ہو گیا ان کے لیے ہدایت، لن یضر اللہ وہ ہرگز نقصان نہیں دے سکتے اللہ کو شیئن کچھ بھی، وسیحبط اعمالہم اور ان قریب ضائع کر دے گا اللہ ان کے عمل ان کے کفر کی وجہ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم اپنے اعمال ضائع نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ اور روکا اللہ کے راستے سے، ثم ماتوا پھر مر گئے اس حال میں کہ کافر تھے، فلن یغفر اللہ لہم اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا۔ فلا تہنوا تم کمزور مت بنو، وتدعوا الی السلم اور نہ تم صلح کی طرف بلاؤ ان کو، وانتم الاعلون غلبہ تمہارا ہی رہے گا، واللہ معکم اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، ولن یترکم اعمالکم اللہ تمہارے عملوں کو کبھی کم نہیں کرے گا۔ انما الحیات الدنیا بے شک دنیا کی زندگی تو لعب ولہو محض کھیل تماشا ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، یؤتکم اجورکم وہ اللہ تمہیں تمہارا اجر دے گا، ولا یسألکم اموالکم اور نہیں مانگے گا تم سے تمہارے مال، ان یسألکموہا اگر وہ مطالبہ کرے تم سے ان کا یعنی سارے مال کا، فیحفکم تبخلوا پھر وہ اصرار کرے تم سے تو تم بخیلی کرو گے، ویخرج اضغانکم اور پھر وہ ظاہر کر دے گا تمہارے دل کے کینے کو۔ ہاں انتم ہاؤلا ہاں سنو تم ہاؤلا وہ لوگ ہو، تدعون بلائے جاتے ہو تم، لتنفقوا فی سبیل اللہ کہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں کچھ، فمنکم تم میں سے کچھ ایسے ہیں من یبخل جو بخیلی کر دیں، سارا مال بھی نہیں مانگ رہے اللہ، اگر اللہ سارا مانگتے تو تم نہ دیتے، کچھ مال مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ تو پھر کیا ہوتا ہے، تم میں سے کچھ لوگ بخیلی کرتے ہیں، تو یاد رکھو ومن یبخل جو بندہ بخیلی کرے گا اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ نہیں کرے گا، جہاد کے لیے دین کی ترویج کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کی سر بلندی کے لیے اپنا مال نہیں دے گا، بخیلی کرے گا، فإنما یبخل عن نفسہ تو بخیلی کا نقصان اسے ہی ہوگا، ورنہ خرچ کرنے سے اللہ کے راستے میں دینے سے یہ تو امتحان ہے نا، اللہ نے دے کر مال آزمایا کہ میرے راستے میں کتنا خرچ کرتے ہیں، جب خرچ کرو گے اللہ اور تمہیں زیادہ دے گا، جو بخیلی کرے گا تو اس کا نقصان اسی کے نفس کے لیے ہوگا، واللہ الغنی اللہ تو غنی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں تمہاری، یہ فائدہ تمہارا ہے، اللہ نے تمہیں دے کر آزمایا ہے کہ کیا کرتے ہو تم، وانتم الفقراء تم فقیر ہو، یہ مت سمجھو کہ اللہ نے اگر تم سے قرض مانگا ہے تو کیا اللہ معاذ اللہ فقیر ہے، دیا اللہ نے اور دے کر آزمانے کے لیے تم کو کہا ہے کہ میرے دین پر خرچ کرو، ورنہ نہ اللہ محتاج ہے نہ اللہ تعالیٰ کا دین محتاج ہے، یہ تمہیں آزمانے کے لیے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ وانتم الفقراء تم فقیر ہو، اگر تم غنی ہونا چاہتے ہو اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَإِن تَتَوَلَّوْا اور اگر تم پھر جاؤ، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا اگر تم سارے کے سارے دین کو چھوڑ دو اور اللہ کے دین کی مدد نہ کرو، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اللہ ان قریب تبدیل کر دے گا ایسی قوم کو جو تمہارے علاوہ ہوگی، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ پھر وہ دوسری قوم تمہاری جیسی نہیں ہوگی، تم جیسی اللہ اور لوگ لائے گا، پیچھے ہے نا 6 پارے میں کہ اگر تم اللہ کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے جہاد نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے اللہ سے، اللہ ایسے لوگ لائے گا جو دل سے اللہ کی اطاعت کرتے ہوں گے اور اللہ کے لیے جانیں قربان کرنے والے ہوں گے، تو لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اللہ کے لیے اپنا مال بھی خرچ کرو، اپنی جانیں، اپنا وقت، ٹھیک ہے۔ اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کی ہمارے مدد کی ضرورت ہے، مال کی بھی، دعاؤں کی بھی، اور خصوصاً حمایت کی اور حکمرانوں کی سپورٹ کی، اسلحہ کی، ان کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف اعلان جہاد کرنے کی ضرورت ہے، صرف اعلان جہاد کرنے سے ہی کافر بھاگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران دے
جو تمام مسلمانوں کا درد دل میں رکھنے والے ہوں اور آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے۔ اسی وجہ سے ہی اتفاق و اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے آج مسلمان پس رہے ہیں اور مارے کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب کر دیں، یہاں تک کہ یہ سورۃ القتال کمپلیٹ ہوئی۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ویتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیما۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ الفتح شروع کریں گے۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو فتح عطا کر دی۔ فتح مبینہ، ایک واضح فتح۔ اس فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے کہ جس صلح کے بعد پھر 2-2.5 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا تھا۔ اصل اس فتح مکہ کی ابتدا تو وہی صلح تھی نا، اور اسی صلح کے بعد کثیر تعداد میں لوگ جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا، صلح کے بعد بھی اور پھر فتح مکہ کے بعد بھی، اور پھر بعد میں وہ صورت نازل ہوئی تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ ٹھیک ہے، اس فتح سے مراد فتح مکہ ہے، اور یہاں اس فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ لیغفر لک اللہ، تاکہ بخش دے اللہ آپ کو، آپ کے لیے، ما تقدم من ذنبک، جو پہلے گناہ ہیں آپ کے، وما تاخر، جو پچھلے ہیں۔ یہاں گناہ کا معنی خطا کریں تو زیادہ بہتر ہے، آپ کی جو خطائیں ہیں۔ اور یہاں کیوں کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کوئی گناہ نہیں ہے، ہم سب مسلمانوں کا متفق کا عقیدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کن خطاؤں کو معاف کرنے کا یہاں ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ یہ ہیں کہ کچھ چیزیں نا منصب کے عام بندہ وہ کرے نا تو وہ اس کے لیے کوئی عیب والی بات نہیں ہوتی، کوئی غلطی والی بات نہیں ہوتی، لیکن وہی کام اگر بڑا کرے جس کو منصبی اعلیٰ ملا ہے تو اس کے منصب کے وہ خلاف ہوتا ہے کام، تو اس کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ تو ایسے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1-2 فیصلے ایسے ہوئے جو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ فیصلہ ویسے تو اللہ کی طرف سے اجازت تھی کہ کر سکتے ہیں، لیکن اس منصب کے تحت کیا تھا کہ آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، ان میں سے ایک، جب بدر کے قیدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فدیہ لیا اور ان کو رہائی دے دی۔ آپ نے پہلے مشورہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تھا کہ آپ جو مرضی کریں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا حضرت ابوبکر صدیق سے، حضرت عمر فاروق سے۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں، چھوڑ دیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ان میں سے نا جو غیرت مند، حمیت والے اور بڑا اسلام توحید کی غیرت دیکھیں کہ جس کے جو رشتہ دار ہیں نا اس کے حوالے کریں، میرے رشتہ دار میرے حوالے کریں، باقی جس تھے تو رشتہ دار سارے قیدی، کہ جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے کر دیں، اپنے رشتہ داروں کی گردنیں اپنے ہاتھوں سے ہم اڑا دیں گے، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے دل میں ان مشرکوں کے لیے کوئی ہمدردی، کوئی محبت، کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کا فیصلہ، ان کا مشورہ پسند کیا اور ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے ایسے کیوں کیا ہے؟ اس طرح آپ کی یہ زیب نہیں تھا کہ آپ ایسے کرتے۔ اسی طرح ایک اور بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین آتے تھے، سورہ توبہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ ان کو اجازت دے دیتے۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ نے آپ کو معاف تو کر دیا لیکن آپ نے کیوں کیا ہے، آپ نے اجازت کیوں دی ہے؟ وہاں بھی انداز دیکھیں اللہ کا، پہلے یہ کہا عفا اللہ عنک، ہم نے معاف کر دیا آپ کو، لیکن آپ کے منصب کی یہ لائق نہیں تھا کہ آپ جو بھی آئے اس کو آپ اجازت دیتے جائیں۔ ٹھیک ہے، تو ایسے کچھ کام ان کے لیے، وہ بھی اگر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا اللہ نے؟ ہم نے معاف کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ورنہ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کے غلطیوں، خطاؤں، گناہوں سے بچا کر رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے۔ اور یہاں اس سے مراد وہ منصب کے خلاف جو کام تھے، جو آپ کے منصب کے لائق نہیں تھے، وہ نہیں کرنے چاہیے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا۔ اسی طرح وہ جو واقعہ آتا ہے سورہ عبسہ میں، نبینا صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، آپ کی توجہ جو سردار آئے ہوئے تھے ان کی طرف تھی، وہ آپ کو بار بار توجہ دلا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو تھوڑا چہرے پر ناگواری کے آثار آ گئے۔ تو یہ تو ایک فطرت ہے نا، انسان کو کبھی آ جاتا ہے غصہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آپ کے یہ لائق نہیں تھا. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ نے کیوں اس کی طرف یہ ناگواری کے آثار کیوں کیے ہیں، پیشانی پہ بل کیوں آئے ہیں؟ تو یہاں وہی ہیں، وہی خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی. ما تأخر من ذنبک ما تقدم من ذنبک وما يتأخر ويتم نعمته علیک، اور اللہ نے آپ پر اپنی نعمت انعام کو پورا کر دیا. ویہدیک صراطا مستقیما، اور آپ کو ہدایت دی سیدھے راستے کی. وینصرک اللہ نصرا عزیزا، تاکہ اللہ مدد کرے آپ کی زبردست مدد. اور وہی مدد کیا تھی؟ فتح مکہ کے موقع پر اللہ نے جو مدد کی، باقی غزوات میں بھی. هو الذی انزل السکینہ، اللہ وہ ہے جس نے نازل کیا سکون فی قلوب المومنین، مومنوں کے دلوں میں. لیزدادوا ایمانا، تاکہ وہ زیادہ ہو جائیں ایمان میں اپنے ایمان کے ساتھ. وللہ جنود السماوات والارض، اور اللہ کے لیے لشکر آسمانوں کی اور زمین کے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ خوب علم والا حکمت والا ہے. لیدخل المؤمنین، تاکہ وہ داخل کر دے مومن مردوں کو، والمؤمنات مومن عورتوں کو، جنات باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. ویکفر عنہم سیئاتہم، اور وہ مٹا دے ان سے ان کے گناہ. وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی کامیابی ہے. ویعذب المنافقین، اور تاکہ وہ سزا دے منافق مردوں کو، والمنافقات، اور منافق عورتوں کو. والمشرکین، اور مشرکات، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو. الظانین باللہ الظن السوء، جو گمان کرتے ہیں باللہ الظن، اللہ کے بارے میں گمان کرنا برا. علیہم دائرۃ السوء، انہی پر ان کے برے گمان کا پھیر ہے. وغضب اللہ علیہم، اللہ کا غضب ہے ان پر، ان لعنت ہے، اور اللہ نے تیار کیا ہے ان کے لیے جہنم. وساءت مصیرا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. وللہ جنود السماوات والارض، اور اللہ کے لیے لشکر آسمانوں کے اور زمین کے. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہدا، گواہی دینے والا، ومبشرا، اور خوشخبری دینے والا، ونذیرا، اور ڈرانے والا. لتؤمنوا باللہ، تاکہ تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر. وتعزروہ، اور تم اس رسول کی مدد کرو. وتعقروہ، اور اس کی عزت اور تعظیم کرو. وتسبحوہ، اور تم تسبیح بیان کرو اس رب کی، بکرۃ واصیلا، صبح اور شام. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یبایعونک، جو بیعت کرتے ہیں، جنہوں نے بیعت کی آپ کی. انما یبایعون اللہ، وہ تو صرف اللہ پر، اللہ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. فمن نکث، پس جو بندہ توڑ دے گا، فانما ینکث علی نفسہ، تو عہد توڑنے کا وبال اسی پر ہے. ومن اوفی، اور جو بندہ پورا کرے گا اس وعدے کو جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا. فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ ان کو بہت بڑا اجر دے گا. یہ وعدہ کون سا ہے؟ بیعت، وہ آگے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. سیقول لک المخلفون، ان قریب کہیں گے آپ سے پیچھے رہنے والے. یہ جو منافقین کا ذکر آ رہا ہے پیچھے، جو سورہ توبہ میں بھی آیا ہے، آگے سورہ منافقون میں بھی آئے گا. منافق جو غزوات میں نہیں جاتے تھے، خصوصاً غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے، غزوہ احد میں بھی نہیں گئے تھے، اور غزوہ تبوک میں ان کا بالکل جو ہے پول کھل گئے ان کے. غزوہ احزاب میں بھی وہ نہیں گئے. پیچھے رہنے والے من الاعراب، دیہاتیوں میں سے، وہ کیا کہیں گے آپ سے؟ شغلتنا اموالنا، ہمیں ہمارے کاموں نے مشغول کر رکھا، کام بہت تھے، وہ جو ہے کھیتوں میں کام کرنا تھا، فلاں تھا، بس مصروفیت زیادہ تھی، اس لیے ہم جہاد کے لیے نہیں جا سکے. واہلونا، اپنے گھر میں مصروف رہے. فاستغفر لنا، آپ ہمارے لیے معافی مانگیں. کب؟ جب آپ غزوے سے واپس آ گئے تو تب آپ کے پاس آ کر کہیں گے کہ اب آپ ہمارے لیے معافی مانگیں کہ ہم جہاد میں نہیں جا سکے. یقولون، وہ کہتے ہیں، بألسنتہم، اپنی زبانوں سے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. قل، آپ کہہ دیں، فمن یملک لکم من اللہ شیئا، یہاں تو تم آ گئے نا یہ اپنی میٹھی باتیں کر کے مطمئن کر لیتے لوگوں کو، اللہ سے تمہیں کون چھڑائے گا؟ ان اراد بکم ضرا، اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، او اراد بکم نفعا، یا اللہ فائدہ دینا چاہے. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے. آگے فرمایا، بل ظننتم، بلکہ تم نے سمجھا تھا، اللہ ینقلب الرسول، ہرگز نہیں واپس آئیں گے رسول اور مومن الی اہلہم، اپنے گھر میں. یہ تو اس لیے جہاد میں نہیں گئے، انہوں نے تو یہ سمجھا تھا اتنی بڑی سپر پاور طاقت کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہیں، یہ کون سا واپس آئیں گے. اور پھر پیچھے ہے سورہ آل عمران میں، سورہ آل عمران میں 4 پارے میں ہے، وہ کہتے تھے یہ تو لڑنے تھوڑی جا رہے ہیں، تو مرنے جا رہے ہیں. اتنی بڑی آگے طاقت، کوئی مقابلہ ہو تو پھر تو کہیں گے لڑنے جا رہے ہیں، اتنی بڑی طاقت، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہیں بھی کم. یہ لڑنے نہیں جا رہے بلکہ مرنے جا رہے ہیں. یہاں بھی یہی کہتے تھے، یہ جو جا رہے ہیں نا، یہ واپس نہیں لوٹیں گے.
اللہ نے فرمایا یہ تم تو یہ سمجھتے تھے نا کہ یہ واپس نہیں لوٹیں گے، ابداً کبھی بھی، وزین ذالک فی قلوبکم، اور مزین کر دیا اس کو جو تمہارے دلوں میں تھا، وظننتم ظن السوء، اور تم نے بہت برے گمان کیے، وکنتم قوما بورا، اور تم ہی ہلاک ہونے والے لوگ ہو، ومن لم یؤمن باللہ، اور جو نہیں ایمان لائے گا اللہ پر اور اس کے رسول پر، فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا، ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے، وللہ جنود السماوات والارض، اور اللہ کے لیے ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمان کی اور زمین کی، یغفر لمن یشاء، وہ معاف کرتا ہے جسے چاہتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ خوب معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ، ان قریب کہیں گے پیچھے رہنے والے، یہ وہی منافق، اذا انطلقتم، جب تم ملو گے، الی مغانم، غنیمتوں کے پاس، جب تم غنیمت لے کر واپس آؤ گے، لتأخذوها، تاکہ وہ مال غنیمت تم سے لے سکیں، ضرونا نتبعکم، ہمیں آپ مہلت دیں، ہم آپ کی پیروی کریں گے، یریدون، وہ چاہتے ہیں، یبدلوا کلام اللہ، کے اللہ کے فیصلے کو تبدیل کر دیں، قل، آپ کہہ دیں، لن تتبعونا، تم ہرگز نہیں ہمارے ساتھ آؤ گے، کذالکم قال اللہ من قبل، اسی طرح تم سے کہا تھا اللہ نے پہلے، فسیقولون، پس ان قریب وہ کہیں گے، بل تحسدوننا، بلکہ تم حسد کرتے ہو ہم سے، بل قانو، بلکہ ہیں وہ، لا یفقہون الا قلیلا، نہیں وہ سمجھتے الا قلیلا، مگر تھوڑا، حقیقت کا ان کو پتہ ہی نہیں۔ قل للمخلفین، آپ ان پیچھے رہنے والے منافقین سے کہہ دیں، من الاعراب، دیہاتیوں میں سے، ستدعون الی قوم، ان قریب تم بلائے جاؤ گے، الی قوم، ایسی قوم کی طرف، اولی بأس شدید، جو سخت جنگ جو ہوگی، تو قاتلونہم، تم قتال کرو گے ان سے، او یسلمون، یا تم اطاعت کرو گے، فَإِن تُطِيعُوا، اگر تم اطاعت کرو گے، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، اللہ تم کو اجر دے گا بہت اچھا، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم پھر گئے، کما تولیتم، جس طرح پہلے بھی تم پھر گئے، من قبل، اس سے پہلے، يعذبکم عذابا علیما، اللہ پھر تمہیں عذاب بھی بہت دردناک دے گا۔ لیس علی الاعمى حرج، نہیں ہے اعمیٰ، نابینے پر، حرج، کوئی حرج، یعنی نابینا اگر جہاد پہ نہیں جاتا تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، اعرج، لنگڑے پر کوئی حرج نہیں ہے، ولا المریض، بیمار پر بھی کوئی حرج، کوئی پکڑ نہیں اگر وہ جنگ میں نہیں جاتا، ومن یطع اللہ، اگر، اور جو بندہ اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، یدخل جنات، وہ داخل ہوگا جنت میں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، ومن یتولی یعذبہ عذابا علیما، اور جو بندہ منہ موڑے گا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، اللہ اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ یہاں تک اس صورت کے 2 رکوع ہو گئے، آگے 2 رکوع انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں، آمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السکینة علیہم وأثابهم فتحا قریبا۔ آج ترجمہ قرآن کا سبق سورہ فتح کا 3 رکوع پڑھیں گے ہم، آیت نمبر 18 سے، اور یہاں سے وہی واقعہ ہے اس رکوع میں جس واقعے کے نام پر اس صورت کا آغاز ہوتا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، وہاں بتایا تھا نا اس فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے، اور وہی ذکر یہاں پر ہے۔ لقد رضی اللہ، بلا شبہ یقیناً راضی ہو گیا اللہ، عن المؤمنین، مومنوں سے، اذ یبایعونک، تب جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ کے ساتھ، تحت شجرہ، درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، پس جان لیا اللہ نے جو ان کے دل میں ہے، فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر سکون نازل کیا، واصابہم فتحا قریبا، اور اس کے بدلے انہیں جلد فتح عطا کی، قریب کی فتح، کہ ابھی فتح ملے گی ان کو، اور اس قریب کی فتح سے مراد فتح مکہ ہے، ٹھیک ہے۔ واقعہ مختصر اس کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی غرض سے جا رہے تھے، اور راستے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے آگے بھیجا کہ آپ جا کر وہاں حالات کا جائزہ لیں، سفیر بنا کر، اور پھر وہاں پہ مکہ والوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی صحابہ تھے، تقریباً 1400 صحابہ تھے، ان کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی کہ ہم، اگر ہمارے ساتھی حضرت عثمان کو شہید کر دیا انہوں نے، تو ہمارے سفیر کو شہید کیا، ہم ان کے خلاف جنگ لڑیں گے، یہاں تک کہ ہم مار دیے جائیں یا عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے آپ۔ وہ سب صحابہ نے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم میں سے کوئی واپس
نہیں جائے گا بلکہ اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اور وہ بیعت اللہ کو اتنی پسند آئی، فرمایا اللہ ان تمام سے راضی ہو گیا کہ انہوں نے اپنے بھائی کے لیے، جس کی ان کو تو یہی پتا تھا نا کہ وہ فوت کر دیے گئے، ان کے لیے اپنی جان دینے کا عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں مسلمانوں کے حکمران، کتنے بھائی ہمارے شہید ہو رہے ہیں، روزانہ ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں، جوان شہید ہو رہے ہیں، عورتوں کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے، بے گھر ہو چکے ہیں وہ، لیکن کوئی نہیں ہے جو یہ وعدہ کرے آپس میں ملیں متفق ہوں۔ جتنے صحابہ جتنے مسلمان تھے نا، سب متحد ہوئے نا، کہ آج وجہ یہی ہے کہ ہم متحد نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، آپس میں اختلاف نہیں کرنا ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اب آج آپس میں لڑ رہے ہیں، تو اللہ نے ان پر سکون نازل کیا اور قریب کی فتح عطا کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں پر صحابہ کی شان دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میں نے ان کے دلوں کو جانا کہ ان کے دلوں میں کتنا ایمان ہے۔ آج کئی بدبخت اٹھ کے کہتے ہیں کہ صحابہ جو اوپر اوپر سے مومن تھے، اندر سے ایمان نہیں تھا، ان کو زیادہ پتہ ہے یا اللہ کو زیادہ پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، امتحن اللہ قلوبہم، دوسری جگہ ہے نا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، آگے آ رہا ہے اگلی صورت میں، ومغانم کثیرۃ یأخذون، اور بہت سی غنیمتیں وہ حاصل کریں گے، وکان اللہ عزیزا حکیم، اور اللہ غالب ہے نہایت حکمت والا ہے۔ وعدکم اللہ، اللہ نے وعدہ کیا تم سے، مغانم کثیرہ، بہت ساری غنیمت کا، تأخذون جنہیں تم حاصل کرو گے، فعجل لکم ہذہ، اس نے جلدی ہی دے دیں وہ، وکف ایدی الناس عنکم، اور روکا لوگوں کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، ولتکون آیۃ للمؤمنین، اور تاکہ ہو جائے نشانی مومنوں کے لیے، ویہدیکم صراطا مستقیما، اور تاکہ وہ ہدایت دے تمہیں سیدھے راستے کی، واخری، اور کئی دوسری غنیمتیں، لم تقدروا علیہا، تم نہیں قادر ہوئے ان پر، قد احاط اللہ بہا، اللہ نے انہیں گھیر رکھا ہے، وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت والا ہے۔ ولو قاتلکم الذین کفروا، اگر تم سے لڑتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولوا الادبار، تو یقیناً وہ پھر جاتے اپنی پیٹھ کے بل، ثم لا یجدون ولیا، پھر نہ وہ پاتے کوئی دوست، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار۔ سنت اللہ، یہ اللہ کے طریقے کے مطابق ہے، قد خلت من قبل، جو اللہ کا طریقہ پہلے گزر چکا ہے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور آپ اللہ کے طریقے میں ہرگز تبدیلی نہیں پائیں گے۔ هو الذی، وہ ذات، کف ایدیہم عنکم، جس نے روکا ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، وایدیکم، اور تمہارے ہاتھوں کو، عنہم ان سے، ببطن مکہ، مکہ کی وادی میں۔ اب یہ وہی حدیبیہ کے مقام پر جب تھے، کافروں نے اپنا ایک لشکر بھیجا اسلحہ سے لیس مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، مسلمانوں کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ لشکر آ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، انہوں نے جا کر اس لشکر کو قبضے میں لے لیا، پکڑ لیا۔ اب اس وقت چونکہ وہ مجرم تھے، بن بتائے آ کر مارنا چاہتے تھے، ان کو جیسی بھی سزا دیتے وہ ٹھیک ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، کیونکہ اگر وہ سزا دیتے تھے تو جنگ اسی وقت ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح چاہتے تھے، ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ اسی کا ذکر ہے کہ ان سے تم کو بچا لیا، وہ تو مارنا چاہتے تھے نا صحابہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو، ان سے تم کو بچا لیا، اور پھر تم سے ان کو بھی بچا لیا مکہ کی وادی میں، بعد ان اظفرکم علیہ، اس کے بعد کہ اس نے کامیابی دی تم کو ان پر، یعنی تم نے ان کو پکڑ لیا تھا، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور روکا تم کو مسجد حرام سے، وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا، اور ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جو بھیجے جائیں کعبہ میں ذبح کرنے کے لیے، وہ روکے ہوئے تھے جانور قربانی کے، أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ، کہ وہ پہنچے اپنے قربان گاہ میں، ولولا رجال، اور اگر نہ ہوتے، یہ وہی صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا صحابہ کرام کو، اور روک دیا، وہ ان کے ساتھ جو جانور تھے قربانی کے وہ بھی روک دیے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تھوڑے جذباتی ہو گئے کہ اللہ کے پیغمبر یہ کیا ہو رہا ہے، تو اللہ نے یہ وجہ بتائی ہے کہ کس لیے ہم صلح کر رہے ہیں، لولا رجال مؤمنون، اگر نہ ہوتے مرد مومن، ونساء، عورتیں مومنات مومنہ، لم تعلموہم، جن کو تم نہیں جانتے ان کو، ان تطعوہم فتصیبکم منہم معرہ،
تو پھر تم روند ڈالو گے انہیں، فتصیبکم منہم معرہ، اور پھر تم ان کی قتل گاہ تک پہنچ جاتے بغیر علم کے، لیدخل اللہ کے، اگر اسی طرح اس وقت جنگ ہو جاتی تو مکہ کے اندر کئی اور مسلمان بھی تھے جنہوں نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا، کافروں کے ڈر سے انہوں نے ہجرت بھی نہیں کی، اور پھر جب صلح ہو گئی تو صلح کے عرصے میں انہوں نے اپنی الگ ٹھکانہ بنا لیا اور واضح ہو گیا کہ کون مسلمان، جب مکہ فتح ہو اس وقت پہ لڑائی تو نہیں ہوئی نا، ٹھیک ہے، اگر اچانک لڑائی ہوتی تو پھر وہ مسلمان جنہوں نے اسلام چھپایا ہوا تھا یا عورتیں تھیں وہ ہجرت نہیں کر سکتی تھیں، ان پر بھی نہ چاہتے ہوئے مسلمان ان کو نہ مار دیتے، لیدخل اللہ فی رحمتی، تاکہ اللہ داخل کرے ان کو اپنی رحمت میں، من یشاء، جسے چاہے، وَلَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ، لو تزیلوا، اگر وہ الگ ہو جاتے، لو تزیلوا، اگر پہنچتے تم ان تک، لعذبنا الذین، تو البتہ ضرور ہم عذاب دیتے، الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، عذابا علیما، دردناک عذاب، اذ جعل الذین، جب بنایا اللہ نے ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، حمیہ، ضد، حمیت کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، عصبیت، حمیت، عصبیت، ضد، حمیت الجاہلیت، جاہلیت کی عصبیت تھی ان میں، فانزل اللہ سکینہ، بس نازل کیا اللہ نے سکینت کو، علی رسولی، اپنے رسول پر، ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور لازم کیا ان کے لیے تقوی کی بات، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور ان کے یہ لائق بھی ہے، وَأَهْلَهَا، اور ان کے زیادہ حقدار ہیں وہ، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، لقد صدق اللہ، یقیناً اللہ نے سچ کر دی وہ بات، رسولہ الرؤیا، اپنے رسول کو جو خواب میں دکھائی تھی، بالحق کے حق کر دی، سچ کر دی، لتدخلن المسجد الحرام، کہ تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، آمینین، امن والے، محلقین رؤوسکم، اپنے سروں کو منڈانے والے، ومقصرین، یا کتروانے والے، یعنی عمرہ کر کے سروں کو منڈانے والے، صلح حدیبیہ کے موقع پر تو عمرہ نہیں کرنے دیا، لیکن ان قریب تم جو ہے مکہ کو فتح کر لوگے اور داخل ہوگے، لا تخافون، تم نہ ڈرے تم کسی سے، فعلم ما لم تعلموا، پس وہ جانتا ہے، ما لم تعلموا، جو تم نہیں جانتے، فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، تو اس نے کر دی اس کے بعد فتحا قریبا، ایک جلد فتح آنے والی، وہی فتح مکہ، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدا، ہدایت دے کر، ودین الحق، اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ اس حق دین کو ظاہر کر دے تمام باطل ادیان پر، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے بطور گواہ، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین، اور وہ لوگ، معہو، جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ بہت سخت ہیں کافروں پر، رحماء بینہم، آپس میں وہ نرم دل ہیں، تراہم، آج ہماری حالت کیا ہے، آج ہم اپنوں کے لیے بڑے سخت ہیں، اپنوں کے لیے لڑ رہے ہیں اور کافروں سے دوستیاں لگا رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کی کیفیت کیا بتائی تھی کہ اپنوں کے لیے نرم ہے، آپس میں متحد ہو کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کی غلطی کو معاف کر دیتے ہیں، کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن، مومن تو یہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تراہم، آپ دیکھیں گے ان کو، رکعن سجدہ، کبھی وہ رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدے کر رہے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ، وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم، ان کے سجدوں کے آثار ان کے چہروں پر ہیں، من اثر سجود، سیماہم، پہچان لیں گے آپ ان کو سجدوں کے نشانات سے، ذالک مثلہم، ان کی یہ مثالیں، ان کی یہ نشانیاں تورات میں بھی ہیں اور ان کی نشانیاں انجیل میں بھی ہیں، کزرع، اب ان صحابہ کی مثال دی جا رہی، کزرع، جس طرح کھیت ہوتا ہے، اخرج شطاہ، نکلتا ہے اس سے پودا، فآزرا، وہ مضبوط ہوتا ہے، فاستغلظ، موٹا ہوتا ہے، فاستوى علی سوقی، اپنی ٹہنی پر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پودا نکلتا ہے، پھر وہ پھلتا پھولتا بڑا ہوتا ہے، اس کی ٹہنی موٹی ہوتی ہے، اور پھر وہ تناور درخت بن کے کھڑ جاتا ہے، اس پہ پھل پھول لگتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، یعجب الزراء، وہ زراء کہتے ہیں کاشتکار کو، کاشتکار کو بڑا بھلا لگتا ہے، جس نے وہ پودا اگایا ہے، محنت کی ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میری محنت اب رنگ لا رہی ہے، ٹھیک ہے، لیغیظ بہم الکفار، اب یہاں تک نا وہ مثال دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ایک کھیتی ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی ہے، آپ نے ان کو ایمان کا پانی لگایا ہے، قرآن نے آ کر
ان کو تربیت کی، اب وہ ایسا کھیت بن چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے کہ آپ کے لیے جانیں قربان کرنے والے، جو ایک دوسرے کے لیے مارنے مرنے کی باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف لڑتے تھے، دست و گریبان تھے، آج وہ ایک دوسرے کے لیے جانیں دینے والے بن گئے ہیں اور کافروں کے خلاف بڑے سخت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں تو ان کو آپ کو خوشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیوں دیا؟ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اس جماعت کے ساتھ کافروں کو غصہ دلائے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، منہم ان میں سے، مغفرت کا، واجرا عظیما، اور بہت بڑے اجر کا۔ یہاں تک یہ صورت ہماری کمپلیٹ ہوئی۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلی صورت سورۃ الحجرات کل شروع کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ الحجرات پڑھیں گے۔ انتہائی اہم ترین مضامین ہے سورت میں، اور آپس کے اندر مسلمانوں کا جو تعلق ہے وہ کس طرح بہتر ہو سکتا ہے اس پر بات کی گئی ہے اس میں، اور بار بار یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مومنوں کو احکامات دیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا، نہ تم آگے بڑھو، بین یدی اللہ، اللہ کے آگے، و رسول، اور اس کے رسول کے آگے۔ یہاں آگے سے مراد بات ہے کہ اللہ کی بات کے آگے اپنا فیصلہ نہ لاؤ، اللہ کے رسول کے فیصلے کے آگے اپنا فیصلہ نہ لے کے آؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے، جاننے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم، وہاں تھا آگے نہیں بڑھنا، اپنا فیصلہ آگے نہیں کرنا۔ اگلی آیت میں کیا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بھی اونچا نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اوپر، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ تم پکارو بالقول، بات سے، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح اونچی آواز میں بلاتا ہے بعض کو۔ کس طرح ہوتا ہے بعض کو بلاتا ہے؟ اے فلاں، جس طرح جا رہے ہو دور سے پیچھے سے بلاتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں یا محمد، یا احمد، یا یوسف، یا ابراہیم، یا حمزہ۔ دور سے کیا کہتے ہیں؟ ادھر دیکھو، متوجہ کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح یا محمد کہہ کے نہیں بلانا، بلکہ یہ بھی حکم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آگے آ رہا ہے، گھر میں ہے تو آپ باہر ہیں تو باہر سے آواز نہیں دینی، آپ کو اگر کام ہے تو دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے آئیں گے تو پھر بات کرو، ایسے نہیں۔ جس طرح ہم جا کے بلا لیتے ہیں نا، یہ ادب کے خلاف ہے، یہ ادب سکھایا جا رہا ہے۔ اور بات سے اونچی بات نہیں کرنی۔ ایک صحابی تھے، ان کی آواز قدرتاً اونچی تھی، انہوں نے تو اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا، ورنہ میرے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ یہاں پر آپ کی تو قدرتاً بات اونچی ہے نا، تو اصل معنی یہ ہے کہ فیصلے سے اوپر فیصلہ نہیں کرنا۔ آپ کی بات جب آ جائے تو اس کے بعد پھر اپنا مشورہ، اپنی مرضی، اپنا خاندان، اپنا امام کسی اور کو سامنے نہیں لانا، ورنہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون اصواتہم، جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازیں، عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، امتحن اللہ قلوبہم، کہ امتحان لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کا، للتقوی، تقوی کے ساتھ، لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا اور بہت بڑا اجر کا اعلان کیا ہے۔ آج کوئی کالا اٹھ کے کہے کہ صحابہ اندر سے مومن نہیں تھے، اوپر سے ایمان لایا تھا، وہ جھوٹا ہے، اللہ کا قرآن سچ ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، ہم جانتے ہیں دل، یا اللہ تعالیٰ دل جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، تو پھر کیا پایا؟ تقوی، ان دلوں کو تقوی سے بھرا ہوا پایا ہے، ان کے لیے مغفرت بھی اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ، ینادونک، جو پکارتے ہیں آپ کو، من وراء الحجرات، حجرے کے باہر سے، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، جو باہر سے آ کے آوازیں لگاتے ہیں، اکثر عقل نہیں رکھتے۔ ولو انہم، اگر وہ بے شک صبر کرتے، حتیٰ، یہاں تک کہ تخرج الیہم، آپ خود نکلتے ان کی طرف، کہ حجرے پر آئے ہیں گھر کے پاس تو آ کر بیٹھ جاتے، رک جاتے وہاں پر، بلاتے نہیں، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے۔ پہلے جو ہو چکا ہے وہ معافی ہے، آئندہ ایسے نہیں کرنا۔ وہاں جا کے حجرے کے باہر یا محمد کہہ کے نہیں بلا سکتے، تو جہاں یہاں سے جو بلاتا رہے
یہاں سے سپیکر میں آواز دے کے یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا، بڑے بڑے نعتیں اور نظمیں بلا، تو وہ کیا ہوگا؟ وہاں سے جا کے بلائے تو عمل ضائع ہو جائیں گے، تو یہاں سے بلانا تو اور زیادہ ناقدری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق، اگلا حکم دیا جا رہا ہے، اگر معاشرہ کیسے درست ہوگا، فسادات نقصانات کب ختم ہوں گے، لڑائیاں اور جھگڑے کب کم ہوں گے، ان جاءکم فاسق، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے، بالنبأ، کوئی خبر، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کیا کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر سنا ہے ایسے فلاں کہہ رہا تھا، وہ ایسے کہہ رہا تھا، تو ایسے سنی سنائی باتیں آگے پہنچانے سے پہلے کیا کریں؟ فتبینوا، ان کی تحقیق کیا کریں، بغیر تحقیق کے آگے بات نہیں پہنچانی۔ آج ہمارا پورا میڈیا اسی پہ چل رہا ہے، یوں کہا فلاں نے کہا، یوں نے کہا، اس نے ایسے کیا، تحقیق نہیں کرتے، ایسے جھوٹ پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ فتبینوا، ان کی تصدیق کیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، یہ کہ تم پہنچو کسی قوم کو جہالت کی وجہ سے، فتصبحوا، پھر تم ہو جاؤ جو تم نے کیا، نادمین، ندامت کرنے والے، کہ کہیں غلط فہمی میں کسی قوم کے ساتھ لڑ پڑو تم، اور پھر بعد میں پتہ چلے کہ تو غلط فہمی تھی، جھوٹی افواہ تھی۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، کہ تم میں اللہ کے رسول بھی ہیں۔ وَلَوْ يُطِيعُكُمْ، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے اکثر معاملات میں، من الامر لعنتم، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، ولیکن اللہ حبب، اور لیکن اللہ نے پسند کیا، الیکم الایمان، تمہارے لیے ایمان، وزینہ فی قلوبکم، اور اس ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، اللہ نے ایمان دلوں میں مزین کیا ہے، وکرہ، اور ناپسند کیا اللہ نے، الیکم تمہاری طرف کفر کو، فسق کو، اور نافرمانی کو، اولئک هم الراشدون، یہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں۔ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ فضلا من اللہ، اللہ کی طرف سے فضل ہے، و نعمت ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر دو گروہ مومنین میں سے اقتتلوا، آپس میں لڑ پڑیں، دو گروہ مومن آپس میں لڑیں، دونوں گروہ مومن تھے نا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں مومن ہیں، اللہ نے مومن کہا ہے، اگر لڑیں فاصلحوا بینہم، ان میں اصلاح کراؤ، اور اصلاح کرائی صحابہ نے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر ایک بغاوت کرے دوسرے پر، فقاتلوا التی، تو پھر لڑائی کرو اس سے، تبغی، جس نے بغاوت کی، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ تم لوٹ آؤ اللہ کے حکم کی طرف۔ فإن فات فاصلحوا بینہما، پھر اگر لوٹ آئیں تو پھر فاصلحوا بینہما، پھر آپس میں اصلاح کرو، بالعدل، عدل کے ساتھ، واقسطوا، اور انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو اصلاح کرتے رہا کرو اپنے بھائیوں کے درمیان، جو بھی لڑائی ہو جائے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، یہ نہ ہو، صحابہ میں بھی ہو گئی تھیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوں گی، لیکن لڑائی کو طول دینا اور اس کو ذہنوں میں رکھنا اور بولنا چھوڑ دینا، قطع تعلقی کرنا، یہ چیز درست نہیں ہے۔ مومن بھائی ہیں، آپس میں کوئی غلط فہمی ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو پھر ان کی صلح کرا دیں آپس میں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایک رکوع ہو گیا، چلیں اگلا رکوع انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے، اس میں بھی اہم ترین اور مسائل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے، خصوصاً اس وقت اتفاق کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ فلسطین کے معاملے پر کل جو ہے سعودیہ کا اور دوسرے مسلم ممالک کا اجلاس ہوا ہے، تو اللہ مزید ان کو متفق ہو کر آگے بڑھنے کی اور فلسطینی اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق دیں۔ آمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ القاف پڑھیں گے۔ قاف، اس کے پہلے لفظ سے اس کا نام ہے، والقرآن المجید، اور قسم ہے بڑی عظمت والے قرآن کی۔ بل عجبوا، بلکہ انہوں نے تعجب کیا، ان جاءہم، کہ آ گیا ان کے پاس، منذر، ڈرانے والا، منہم، انہی میں سے، فقال الکافرون، کہا کافروں نے، ھذا شیء عجیب، یہ تو ایک عجیب چیز ہے۔ اذا، کیا عجیب چیز ہے؟ اذا متنا، کہ جب ہم مر جائیں گے، وکنا ترابا، اور ہو جائیں گے ہم مٹی، اور دوسری جگہ سورہ یاسین میں ہے چورا چورا ہو جائیں گے، پیچھے پڑھا ہے نا،
ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ہم. ذالک رجم بعید، یہ دوبارہ اٹھایا جانا تو بہت دور کی بات ہے، ایسے پرانی بات نظر آتی، کوئی ہمیں حقیقت اس میں نظر نہیں آتی. اب اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ کس طرح تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. قد علمنا، یقیناً ہم جان چکے ہیں، ما تنقص الارض منہم، جو کم کرتی ہے زمین، وعند منہم، ان میں سے، وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس حفاظت کرنے والی کتاب ہے. بل کذبوا، بلکہ انہوں نے جھٹلایا، بالحق کے حق کو، لما جاءہم، جب آ گیا ان کے پاس حق، فہم فی امر مریج، وہ ایک حکم میں شک کر رہے ہیں. افلم ینظروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی السماء، یا آسمان کی طرف، فوقہم، اپنے اوپر، کیف بنیناہا، کیسے ہم نے بنایا اس کو، وزیناہا، اور مزین کیا ہم نے اس کو، وما لہا من فروج، اور اس آسمان میں کوئی شگاف نہیں ہے، والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا، وانبتنا فیہا، اور ہم نے اگائے اس میں، من کل زوج بہیج، ہر قسم کی پر رونق چیزیں، یعنی پھل پھول پودے، اور جوڑا جوڑا، زوج کا معنی جوڑا بھی ہوتا ہے، ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا. تبصرۃً، دکھانے کے لیے، وذکریٰ، اور نصیحت ہے، لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے. ونزلنا من السماء ماء، اور ہم نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، مبارکاً، بابرکت، فانبتنا به، ہم نے اگایا بھی اس پانی کے ساتھ، جنات، باغات، وحب الحصید، اور کاٹی جانے والی کھیتیاں، وہ کھیت جو تم کاٹ لیتے ہو. یعنی اس میں نصیحت ہے کہ جس طرح بارش برستی ہے، مردہ زمین، اس میں مردہ دانہ ڈالتے ہو تو اس سے نئی زندگی نکل آتی ہے. دانہ مردہ، زمین مردہ، اوپر سے بارش برسی تو نئی زندگی نکل آئی. اسی طرح کذالک الخروج، آگے آ رہا ہے، والنخل باسقات لہا، اور کھجوریں باسقات لہا، بلند و بالا، طلع نضید، ان کے طلع خوشے، نضید تہ بتہ ہیں، ان کے خوشے تہ بتہ، بلند و بالا کھجوریں، ان کے خوشے تہ بتہ لگے ہوئے ہیں. رزقاً، جس میں رزق ہے، للعباد، بندوں کے لیے. وأوحینا به بلدۃ، وأحیینا، اور ہم نے زندہ کیا اس پانی کے ساتھ، بلدۃ میتہ، مردہ زمین کو. کذالک الخروج، اسی طرح دوبارہ نکالنا ہے قبروں سے. جس طرح مردہ زمین کو ہم زندگی دیتے ہیں، اس میں پھل پھول پودے، باغات، کھجوریں اور ساری چیزیں لگتی ہیں، اسی طرح مردوں کو بھی ہم دوبارہ زندہ کر لیں گے. کذبت قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے، قوم نوح، نوح کی قوم نے، واصحاب الرس، اور کنویں والوں نے، وثمود، اور قوم سمود نے. اصحاب الرس سے نا کئی مفسرین نے مختلف قومیں لی ہیں، جو بہتر قول ہے وہ یہ ہے کہ آگے آئے گا نا سورہ بروج میں، اصحاب الاخدود جو تھے، خندقوں والے، وہ مراد ہیں. ٹھیک ہے. وعاد، اور قوم عاد نے، اور فرعون نے، واخوان لوط، اور لوط کے بھائیوں نے، واصحاب الایکہ، اور مدین والے، ان کا تذکرہ پیچھے پڑھا ہے ہم. واصحاب الایکہ، اصحاب ایکہ والوں نے، وقوم تبع، اور قوم تبع نے، یہ بھی سورہ دخان میں پڑھا ہے، اہم خیر ام قوم تبع. کل کذب الرسل، ان سب نے جھٹلا دیا رسولوں کو. فحق وعید، تو گزر چکا ہے وعدہ، کہ ان پر وعدہ گزر چکا ہے، حق ہو چکا ہے کہ کس طرح انہوں نے جھٹلایا اور کس طرح ان پر عذاب آیا. یہ جھٹلائیں گے تو یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، ان پر بھی عذاب آئے گا. پھر افعینا بالخلق الاول، کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی بار پیدا کرنے سے؟ یہ کہتے ہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکیں گے، کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ نئی تخلیق میں شک کرتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بلا شبہ ہم نے پیدا کیا انسان کو. وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ النَّفْسُ، جو وسوسہ آتا ہے اس کے دل میں، اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں. یاد رکھیں، ہمارے دل میں جو خیال آتے ہیں، آنے سے پہلے اللہ کو پتہ ہے. خیال آنے سے پہلے ہمارے تو دل میں آیا نا، پھر ہمیں پتہ چلا، اللہ کو پہلے کے پتہ ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ، اور ہم زیادہ قریب ہیں. اقرب اسم تفضیل ہے نا، افعل، ہم زیادہ قریب ہیں، الیہ، اس سے، من حبل الورید، شاہ رگ سے، اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں ہم. اذ یتلقی المتلقیان، جب لے لیتے ہیں متلقیان، اس کا قول لکھنے والے، عن الیمین، دائیں جانب، وعن الشمال، بائیں جانب، قعید، جو بیٹھے ہوئے ہیں.
جن کو کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین، جو لکھنے والے ہیں۔ ما یلفظ من قول، نہیں وہ بولتا کوئی بھی قول، الا لدیہ، مگر اس کے اوپر رقیب عتید، ایک تیار بیٹھا ہوتا ہے نگران جو لکھ لیتا ہے فوراً۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور جب آ پہنچی سکرۃ الموت، موت کی مدہوشی، جب وہ وقت آئے گا نا جب فرشتے آ کر روح نکالیں گے، بالحق، حق کے ساتھ، ذالک ما کنت منہ تحید، پھر اس وقت کہا جائے گا یہ وہ ہے ما کنت منہ تحید، جس سے تو دور بھاگتا تھا، جس سے کہتا تھا کہ موت نہیں آئے گی یا مروں گا دوبارہ نہیں اٹھایا جاؤں گا۔ ونفخ فی الصور، اور پھر پھونکا جائے گا، روح قبض کی جائے گی، موت آ جائے گی، پھر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ نفخ فی الصور، پھر پھونکا جائے گا سور میں، ذالک یوم الوعید، یہی ہے وہ وعدے کا دن۔ وجاءت کل نفس معہا، اور آئے گا ہر نفس، معہا اس کے ساتھ، سائقن، ہانکنے والا ہوگا۔ سائق عربی میں کہتے ہیں جو جانوروں کے پیچھے ڈنڈا اٹھا کے ان کو ہانکتا ہے نا، اس کو سائق کہتے ہیں، ہانکنے والا ہوگا۔ دو فرشتے ہوں گے ہر بندے کے ساتھ، اللہ کی عدالت میں لے جایا جائے گا، دو فرشتے ہوں گے، ایک سائق ہانکنے والا و شہید، اور دوسرا گواہ ہوگا۔ لقد کنت فی غفلہ، یقیناً تو تھا غفلت میں، من ھذا، اس سے، فکشفنا عنک، تو دور کر دیا ہم نے تجھ سے، غطاءک، تیرا پردہ، تجھے دنیا میں دنیا پرستی اور مفاد پرستی کے، دنیا کے رونقوں کے پردے چڑھے ہوئے تھے نا، نہیں نظر آتا تھا، اب دیکھ، فبصرک الیوم حدید، پس آج کے دن تیری نظر بہت تیز ہے۔ وقال قرینہ، اور کہے گا اس کا ساتھی، ھذا ما لدی عتید، یہ وہ اعمال نامہ ہے جو میرے پاس عتید تیار تھا، لکھا ہوا تھا۔ القیا فی جہنم، حکم ہوگا کہ ڈال دو اس کو جہنم میں، کل کفار عنید، ہر کافر اور ناشکرے کو، سرکش کو، مناع للخیر، جو خیر سے روکنے والا ہے، معتد، حد سے بڑھ جانے والا، مریب اور شک کرنے والا ہے۔ الذی جعل مع اللہ، وہ جس نے بنایا اللہ کے ساتھ الہا آخر، دوسرا معبود، فالقیاہ فی العذاب الشدید، پس ڈالو اسے سخت عذاب میں۔ قال قرینہ، کہے گا اس کا ساتھی، اس کا قرین جو شیطان اس کا ساتھی تھا، ربنا ما طغیت، اے میرے رب، نہیں میں نے اس کو گمراہ کیا، ولکن کان فی ضلال بعید، لیکن یہ خود دور کی گمراہی میں تھا۔ قال لا تختصموا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تختصموا لدی، آپ میرے پاس جھگڑا نہ کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، اور یقیناً قدمت الیکم، بھیج دیا میں نے تمہاری طرف، بالوعید، وعدہ، وعید یعنی ڈراوا بھی معنی اس کا، اور وعدہ بھی، یہ اس دن کا وعدہ اور اس دن کا ڈراوا میں نے تمہیں پہلے بتا دیا تھا کہ یہ کام کرو گے تو یہ جہنم ملے گی۔ ما یبدل القول لدی، میرے پاس بات تبدیل نہیں کی جاتی، وما انا بظلام للعبید، اور ہرگز نہیں ہوں میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا۔ یوم، جس دن، نقول، ہم کہیں گے، لجہنم، جہنم سے، حل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے، وتقول، اور جہنم کہے گی، حل من مزید، وہ کہے گی کہ کچھ مزید بھی ہو۔ جہنم میں کتنے ڈالے جائیں گے؟ 1000 میں سے 999 بندہ، صحیح البخاری کی حدیث ہے، 1000 میں سے 999، اتنی زیادہ تعداد میں لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور اس کے باوجود بھی وہ کہے گی میرے پاس اور جگہ موجود ہے، اور ہوں اللہ تیرے سرکش تو ڈالو۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور جنت، للمتقین، متقیوں کے لیے، غیر بعید، جو کہ دور نہیں ہوگی۔ ھذا ما توعدون، یہ وہ وعدہ ہے، لکل اواب حفیظ، جو ہر رجوع کرنے والے اور حفاظت کرنے والے کے لیے ہے۔ من خشی الرحمن، جو بندہ ڈر گیا رحمان سے، بالغیب، غیب میں، بن دیکھے رب سے ڈر گیا، یا جو وہ خود غیب میں ہوتا ہے، تنہائیوں میں ہوتا ہے، رب سے ڈر گیا، بقلب منیب، اور فرما بردار دل لے کے آیا، اس بندے کے لیے جنت ہے۔ ادخلوها بسلام، اسے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، ذالک یوم الخلود، یہ رہنا ہے ہمیشگی کا، لہم ما یشاؤون، تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم چاہو گے، ولدینا مزید، اور ہم اپنی طرف سے اور بھی کچھ زیادہ بھی دیں گے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اور کتنی ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے، من قرن، بستیاں، ہم اشد منہم بطشا، وہ زیادہ مضبوط سے ان سے، بطشن، پکڑ کے اعتبار سے، فنقبوا فی البلاد، وہ خوب چلے پھرے شہروں میں، هل من محیص، کیا کوئی ہے بھاگنے کی جگہ، ان کو پھر کوئی بھاگنے کی جگہ نہ ملی۔ ان فی ذلک لذکری، بے شک اس میں نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، اس بندے کے لیے جس کا دل ہو، سمجھنے والا دل، لہم قلوب لا یفقہون بہا، کچھ لوگوں کے دل ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں، جس کے پاس سمجھنے والا دل ہو نا، یہ قرآن سب سے بڑی نصیحت ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ او القى السمع، یا اس حال میں کہ اس کے دل میں سماعت ہو، وہ شہید، اور وہ حاضر بھی ہو،
وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، جو کچھ اس کے درمیان ہے، فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ 6 دنوں میں، اس کی تفصیل پیچھے پڑی ہے، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، بس آپ صبر کریں جو یہ باتیں کر رہے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، قبل الغروب، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، یعنی صبح اور شام، وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کو، فَسَبِّحْهُ، تسبیح کریں، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور ادبار سجدوں کے بعد، یعنی نماز کے بعد، ٹھیک ہے، رات کو بھی تسبیح کریں اور نمازوں کے بعد بھی تسبیح کریں اللہ کی، وَاسْتَمِعْ، اور توجہ سے سنیں، یوم یناد المناد، جس دن پکارنے والا پکارے گا، من مکان قریب، قریب کی جگہ سے، یوم یسمعون الصیحہ، جس دن وہ سنیں گے ایک چیخ کو، بالحق، حق کی، ذالک یوم الخروج، وہ دن ہوگا دوبارہ نکلنے کا، انا نحن نحیی ونمیت، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، وإلینا المصیر، ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، یوم تشقق الارض، جس دن پھٹے گی زمین، عنہم، ان سے، سراعا، دوڑ رہے ہوں گے، ذالک حشر، یہ اکٹھا کرنا ہے دوبارہ، علینا، ہم پر، یسیر، بڑا آسان ہے، یہ کہتے ہیں کہ مشکل ہے، یہ دوبارہ اکٹھا کرنا ہمارے لیے بڑا آسان ہے، نحن اعلم، ہم جانتے ہیں، بما یقولون، جو وہ کہہ رہے ہیں، وما انت علیہم بجبار، اور نہیں ہے آپ ان پر سختی کرنے والے، آپ ان پر سختی نہ کریں، فذکر، آپ نصیحت کریں، بالقرآن، اس قرآن کے ساتھ، نصیحت کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ قرآن کے ساتھ، درس قرآن کا ہونا چاہیے، ادھر ادھر کی باتیں، کئی لوگوں نے جو ہے نا ڈرامے بنائے ہوئے ہیں ڈرانے کے لیے، آخرت کا خوف دلانے کے لیے، قبر کا عذاب ڈرامہ بنایا ہوا ہے نا، تو آخرت کا خوف جس کو قرآن سے نہیں آتا نا، ڈراموں سے نہیں آئے گا، سب سے بڑا ڈراوا، فذکر، نصیحت کریں ان کو قرآن کے ساتھ، من یخاف وعید، اس بندے سے جو وعدے سے ڈرتا ہے، جو قیامت کے دن سے ڈرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والزاریات ذروا، آج انشاءاللہ ہم سورۃ الزاریات پڑھیں گے، اس کا پہلا حصہ، سورۃ الزاریات، اس کے پہلے لفظ سے ہے اس کا نام، واو قسمیہ ہے، قسم ہے، الزاریات، بکھیرنے والی، ذروا، اڑا کر بکھیرنے والی، ہواؤں کی قسم، ٹھیک ہے، یہاں سے مراد ہوائیں ہیں، فالحاملات وقرا، حاملات کہتے ہیں اٹھانے والی، وقرا، بوجھ کو، یعنی بادلوں کو اٹھانے والی، بکھیرنے والی اور بادلوں کو اٹھانے والی ہواؤں کی قسم، فالجاریات یسرا، جاریات کہتے ہیں جاری، چشمہ جاری ہو گیا، جاریات، چلنے والی، یسرا، آسانی کے ساتھ، یا آسانی سے چلانے والی، کشتیوں کو، کشتیاں بھی جو چلتی ہیں نا ادھر سمندر میں، تو ہواؤں سے چلتی ہیں، ہوا کی وجہ سے، فالجاریات یسرا، فالمقسمات امرا، مقسمات، تقسیم کرنے والے، امرا، کاموں کو تقسیم کرنے والے، یہاں سے مراد فرشتے ہیں، بعض مفسرین نے سب سے مراد ہوائیں لی ہیں، لیکن امام ابن کثیر اور دوسرے مفسرین نے اس قول کو راجح قرار دیا ہے کہ اس سے مراد، آخری آیت سے مراد فرشتے ہیں، کہ جو مختلف کام تقسیم کرتے ہیں، کوئی جو ہے بارش برسانے والا ہے، کوئی ہوائیں چلانے والا، کوئی روح قبض کرنے والے، ان کی ڈیوٹیاں آپس میں وہ پھر تقسیم کرتے ہیں، پھر کاموں کو تقسیم کرنے والے فرشتوں کی قسم، انما توعدون لصادق، بے شک جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، لصادق، یقیناً وہ وعدہ سچا ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک دین، قیامت کا دن، حساب کا دن، لواقع، ضرور واقع ہو کے رہنے والا ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اور قسم ہے آسمان کی، ذات الحبک، جو راستوں والا ہے، جس آسمان پر راستے ہیں فرشتوں کے آنے اور جانے کے، اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِف، بے شک یقیناً تم اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو، یؤفک عنہ من افک، یؤفک عنہ، وہی بہکایا جاتا ہے جو بہکایا گیا شروع سے، یؤفک عنہ من افک، یعنی قیامت کے دن سے وہی بندہ، اس کا عقیدہ اور نظریہ خراب ہے جو شروع سے ہی غلط راستے پر تھا، قتل الخراسون، مارے گئے خراسون، غور و خوض کرنے والے، غلط سوچ،
اصل خوض کہتے ہیں منفی سوچ سوچنا، منفی سوچ سوچنے والے ہلاک ہو گئے۔ الذین وہ ہم فی غمرۃ ساہون جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، یسألون وہ سوال کرتے ہیں ایان یوم الدین کب ہے قیامت کا دن، یوم ہم علی النار یفتنون جس دن وہ علی النار آگ پر یفتنون تپائے جائیں گے، ذوقوا انہیں کہا جائے گا کہ چکھو فتنتکم ھذا الذی اپنی فتنہ کرنے کی سزا، ھذا الذی وہ جو کنتم بہ تستعجلون جس کا تم جلدی کیا کرتے تھے، جس وعدے کی جلدی مچاتے تھے وہ اب آ گیا ہے۔ ان المتقین بے شک متقی لوگ فی جنات باغات میں ہوں گے، وعیون اور چشموں میں ہوں گے، آخذین لینے والے ہوں گے، ما آتاہم ربہم جو ان کو ان کا رب دے گا، انہم کانوا قبل ذلک محسنین جنت والوں کی صفت کیا ہے کہ اس سے پہلے وہ نیک تھے، اس دن سے پہلے وہ نیک تھے، اپنی زندگی میں انہوں نے نیکیاں کی تھیں، کانوا وہ تھے قلیلا بہت تھوڑا من اللیل رات سے، ما یہجعون وہ سوتے تھے، رات کو زیادہ لمبا سوتے نہیں تھے وہ، ہم تو لمبی تان کے سوتے ہیں نا، بہت لمبا سوتے ہیں ہم۔ جنت والوں کی صفت کیا ہے؟ وہ کم سوتے ہیں، ہم دیکھیں کتنی دیر سوتے ہیں، رات کو اٹھا کریں، اٹھتے ہیں تہجد کے ٹائم، الحمدللہ۔ ہاں اٹھ کر دعا کیا کریں اپنے لیے، اپنے جو ہے والدین کے لیے، اپنے استادوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور خصوصاً اس وقت اپنے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بچوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ رات کو یہ جنت والوں کی صفت ہے کہ وہ رات کو کم سوتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، اور سردیوں کے دن تو بڑی جو ہے نعمت ہے اللہ کی طرف سے، لمبی راتیں ہوتی ہیں تو سو سو کے بندہ تھک جاتا ہے تو اٹھ جایا کریں، ٹھیک ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وہ رات کو بہت کم سوتے تھے، وبالاسحار اور سحری کے وقت ہم یستغفرون وہ مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ رات کو 1 بجے تک جاگتا رہا، 12-1 بجے تک، 2 بجے تک، کوئی لوگ اس پر بھی اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں، رات کو 2 بجے تک جاگ کے سوتے ہیں، وہ پھر اس وقت بھی جو صبح کا ٹائم ہے اور اللہ کی رحمت اور برکت کا ٹائم ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں ہم، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس وقت آدھی دنیا سوئی ہوئی، آدھے سے زیادہ لوگ سوئے ہوں گے۔ ہمارے اس شہر میں جا کے دیکھیں، ابھی بازار میں آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا، دکانیں کھلی نہیں ہوگی، سب کچھ بند ہے، کیا ہے؟ سوئے ہوئے ہیں، اور رات کو 12-1 بجے تک جاگتے رہے، اب سوئے ہیں۔ ابھی کل پرسوں پچھلے دن مجھے کام تھا، میں پتہ نہیں 10 بجے تک کال کرتا رہا ایک بندے کو، الیکٹریشین کو، 10 بجے تک کال نہیں اٹھائی، اس نے سویا تھا، پتہ نہیں پھر کب اٹھا۔ وبالاسحار ہم یستغفرون سحری کے وقت اٹھ کر، نماز سے پہلے اٹھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، ٹھیک ہے۔ وفی اموالہم اگلی خوبی کیا ہے؟ وفی اموالہم اور اپنے مالوں میں حق دیتے ہیں، نکالتے ہیں، اگلے سائل مانگنے والوں کو بھی، والمحروم اور نہ مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں، مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں اور نہ مانگنے والوں کو بھی عطا کرتے ہیں۔ وفی الارض اور زمین میں آیات ان کئی نشانیاں للموقنین یقین رکھنے والوں کے لیے، وفی انفسکم اور خود تمہارے نفسوں میں بھی، افلا تبصرون کیا بھلا تم دیکھتے نہیں، وفی السماء رزقکم آسمان میں ہے تمہارا رزق، تم زمین میں تلاش کرتے ہو، رزق تمہارا آسمان سے آتا ہے، وما توعدون جس کا تم وعدہ دیے جاتے وہ بھی آسمان میں ہے، اس کا حکم بھی آسمان ہے۔ فورب السماء والارض پھر قسم ہے رب کی، قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، انہ لحق کہ بے شک یہ کیا بات کہ تمہارا رزق آسمان میں ہے، اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ اس پر یقین کر لو، ادھر ادھر مارے نہ پھرو، اس آسمان والے سے رابطہ مضبوط کر لو، رزق تمہارا دینے والا وہ ہے، انہ لحق یہ حق ہے، مثل اس کے انکم تنطقون جس طرح تم آپس میں باتیں کرتے ہو، جس طرح آپس میں تمہارا بات کرنا حق ہے، اسی طرح یہ بھی حق ہے کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ حل اتاکا کہ آئی آپ کے پاس حدیث و خبر ضیف ابراہیم کے مہمانوں کی، المکرمین جو بڑی عزت والے مہمان تھے، اذ دخلوا علیہ جب وہ داخل ہوئے ان پر، فقالوا سلاما تو انہوں نے کہا سلام ہو، قال سلام انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا، قوم منکرون ایسی قوم جو اجنبی لوگ تھے، فرشتے آئے انسانی شکل میں، وہ نہیں پہچانتے تھے ان کو، فراغا پھر چپکے سے وہ گئے، الی اہلی اپنے گھر والوں کی طرف، فجا پھر لے آئے، بعجل سمین بھنا ہوا تازہ بچڑا، بچڑے کو ذبح کیا اور گوشت بھون کر موٹا تازہ بچڑا وہ لے کر آ گئے، فقربہ الیہم ان کے قریب کیا، قالا اور وہ نہیں کھاتے، وہ تو فرشتے تھے کیسے کھائیں، کہا کہ الا تاکلون تم کھاتے کیوں نہیں۔ یہاں سے ایک اور چیز بھی دیکھیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کتنے بڑے مہمان نواز تھے۔ کون سے مہمان ہیں؟ اجنبی مہمان کون تھے؟
اجنبی مہمان جن کو جانتے نہیں تھے، اجنبی مہمانوں کے لیے بھنا ہوا بچڑے کا گوشت، روسٹ کیا ہوا بچڑا لے کے آ گئے۔ ہم پر یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ کھائیں گے ہاں نہیں کھائیں گے، یہ پہلے ہم تو جاننے والوں سے جان چھڑاتے ہیں۔ خاص وغیرہ ہاں کھانا کھائیں گے، چائے پئیں گے، یہ بوتل کھانا کھائیں، بھائی ٹائم ہے کھانے کا تو لے آؤ، ٹھیک ہے نا۔ اور آج حالت پتہ کیا بن چکی ہے کہ مہمان جانے کو تیار نہیں ہوتا اور میزبان کھانا کھلانے کو تیار نہیں ہوتا۔ کھچاؤ ہے، تناؤ ہے، وہ کھانا کھلانے کو تیار نہیں ہے اور وہ جانے کو تیار نہیں ہے۔ بھائی جو نہیں کھلاتا آپ نہ کھائیں اس سے، آپ اپنی عزت کا خیال رکھیں۔ اور پھر کئی دفعہ اصل نا دنیا دیکھ کر تعلق بنائے جاتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں جو کھانا نہیں چاہتے، ان کو کھلائیں گے جو نہیں کھانا چاہتے، اور جو کھانا چاہتے ہیں ان کو نہیں کھلائیں گے۔ اپنی دعوت پہ ان کو بلائیں گے جو آنا نہیں چاہتے، جو آنا چاہتے ہیں ان کو بلائیں گے نہیں۔ ایسے ہی ہو رہا ہے نا، جو نہیں آنا چاہتے، جن کے پاس ٹائم نہیں، ان کو بلائیں گے کہ یہ بڑے ہیں، ان کے آنے سے ہماری جو ہے اسٹیٹس معیار اونچا ہو جائے گا، اور جو آنا چاہتے ہیں ان کو بلانا نہیں چاہتے۔ فقرب، جو ابراہیم جیسے مہمان نواز بنے، جان پہچان سے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے مہمان نوازے۔ انہوں نے کہا کھاتے کیوں نہیں تم؟ فاؤ جسم، پھر ڈرنے لگے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب اگر مہمان جو آیا ہے اگر نقصان پہنچانے کی غرض سے آتا تھا تو گھر کا نمک نہیں کھاتے تھے وہ۔ آج تو جہاں کھاتے ہیں وہیں ان کو نقصان دیتے ہیں، وہ نمک نہیں، اس لیے ڈر گئے کہ یہ نقصان پہنچانے کی غرض سے تو نہیں آئے، ڈر گئے ان سے، خیفتاً، ڈر محسوس کیا۔ قال، انہوں نے کہا لا تخف، نہ ڈرو، وبشروہ، اور فرشتوں نے پھر بتایا کہ ہم فرشتے ہیں، اور خوشخبری دی، بے غلام علیم، جاننے والے بیٹے کی۔ فاقبلت امرأتہ، آگے بڑھی امرأت، ان کی بیوی، فی سرۃ، ان کی بیوی حیرت میں حیران ہو گئی، اور فسکت وجہ، اس نے اپنا ہاتھ مارا اپنے پیشانے پر، ایسے ہاتھ مارا۔ وقالت، اور کہنے لگی، عجوز عقیم، میں بوڑھی بانجھ، ایسے ہائے اب بیٹا۔ اور مفسرین نے لکھا، یہاں بھی لکھا ہے اس میں کہ ادھر اس کے نا 99 سال عمر ہو چکی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی 120 سال عمر تھی۔ بعض روایت میں 80 سال 86 سال آتا ہے، اور یہاں بعض روایات میں 120 سال تک بھی ہے۔ 120 سال اور بیوی کی 99 سال، کہتی میں بوڑھی بانجھ، آج تک بچہ نہیں ہوا۔ ایک ہے کہ پہلے بچے جنتی تھی، صلاحیت بعد میں ختم ہوگی، آج تک ہوا ہی نہیں۔ ڈاکٹروں طبیبوں نے کیا کہا کہ اس کا ہو ہی نہیں سکتا، بانجھ ہے یہ تو کیا کہنے لگے فرشتے؟ قالوا کذالک، انہوں نے کہا اسی طرح ہی ہوگا۔ قال ربک، آپ کے رب نے کہا ہے۔ رب کے لیے کیا مشکل ہے؟ اسباب ختم ہو چکے ہیں تو مسبب الاسباب ہے۔ انہ حکیم علیم، وہ حکمت والا ہے۔ دنیا کے حکیموں نے لا علاج کیے نا، وہ بڑا حکیم تو وہ ہے، اس نے تو نہیں کہا کہ نہیں ہو سکتا۔ علیم، وہ بے حد جاننے والا ہے۔ قال، چلیں یہاں تک یہ پارہ ہمارا پارہ نمبر 26 کمپلیٹ ہوا۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔